السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ماڈرن چیلنجز ٹو پیرنٹنگ کی آج کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہم نے ایک آخری جس ماڈیول کا آغاز کیا تھا جس کا عنوان یہ ہے میرٹل ایڈوائس، یعنی بطور پیرنٹس کے ہم اپنے ینگسٹرز کو، ہم اپنی اولاد کو وہ کیا مشورے ہیں جو اہم معاملات میں دے سکتے ہیں یا جو اہم معاملات ان کو درپیش ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں اپنے مشورے کو ہمیشہ استدلال پر پیش کرنا چاہیے۔ مشوروں کی کے اوپر زور دینا یا ان کو زبردستی منوانا یا ان کے بارے میں یہ رائے رکھنا کہ وہ ہر حال میں ان کو قبول کر لینا چاہیے، ہمیں اس ذہن سے نکل آنا چاہیے۔ آپ کی بات میں اگر وزن ہوگا تو وہ وزن اپنے آپ کو استدلال کی بنیاد پہ بنوا لے گا، اور اگر آپ کی بات میں وزن نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پریزنٹیشن کو بہتر کریں یا استدلال کے اندر جو بہتری ہے وہ پیدا کریں۔ تو جو بھی آپ ایڈوائس آفر کریں اس کو ایڈوائس ہی کی شکل میں ہونا چاہیے، اور ایڈوائس کی شکل میں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک سمپتھی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک کنسرن ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جبر نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی فورسفل طریقے سے منوانے کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ تو آج خواتین حضرات جس حصے کو ہم کور کریں گے اس میں کچھ تو ایک دو ایشوز وہ ہیں کہ جو شادی سے براہ راست پیدا ہوتے ہیں، شادی کے معاملے میں، یعنی شادی کی نوعیت کے معاملے میں، اور پھر ایک خاص طور سے خواتین حضرات میں آپ کے سامنے یہ چاہوں گا کہ یہ جو کانفلکٹ ریزولوشن اسٹریٹجی ہے، یا آپ شادی کے دوران میں جب انسان کو کوئی یا میاں اور بیوی کے درمیان کوئی اختلاف رائے ہو جاتا ہے اور وہ اختلاف رائے سنگین ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کلیشز کو اس سے پہلے کہ وہ زیادہ سنگین ہوں ہم کیسے پہلے ہی سے ایڈریس کر سکتے ہیں اور پہلے ہی سے ہم ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پہ گفتگو کروں خواتین حضرات، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پہلے میں یہ بات رکھوں کہ دو سوال ایسے ہیں کہ جو ہمارے آئندہ کی جنریشن میں، ہماری نیکسٹ جنریشن کے ہاں بہت کامنلی پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں، ان سوالوں کی ہینڈلنگ کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میک اور بریک کی جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں۔ پہلا سوال خواتین حضرات جو جس کے بارے میں ایز پیرنٹس آپ کو equipped ہونا چاہیے، اور therefore you should be able to offer a very cogent advice to your young ones is کہ دوسری شادی ایک ایسا ایشو ہے کہ جو جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے اندر بہت سارے مضمرات رکھتا ہے، بہت سارے پرابلمز رکھتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں یہ سوال ینگسٹرز کے ہاں پیدا بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بعض دفعہ انہیں اس سے گزرنا بھی پڑتا ہے، تو دونوں ہی شکلوں میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ دین ہمیں دوسری شادی یا ایک کے بعد دوسری شادی کے حوالے سے کیا حکم دیتا ہے، یا کیا اس کے بارے میں ہدایت ہے جو ہمیں موجود ہے۔ اس مسئلے کو اگرچہ ہم ایک اور انداز سے اس سے پہلے بھی زیر بحث لا چکے ہیں جب ہم کرٹیکل کوسچنز کو ڈسکس کر رہے تھے، لیکن یہاں میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک اور انداز سے ہم دوبارہ سے ڈسکس کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر اس کو صحیح طرح سے آپ اس پہ خود ایجوکیٹڈ نہ ہوں اور آپ خود اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ اس کے بارے میں صحیح استدلال جان سکیں، تو بہت ساری افراد و تفریط ہے جو وجود میں آتی ہے۔ تو خواتین حضرات، سیکنڈ میرج یا ایک کے بعد دوسری شادی کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید نے اس کو نہ انکریج کیا ہے اور نہ ڈسکریج کیا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ شاید 4 شادیاں غالباً کوئی ریکمنڈیشن ہے، یا مسلمان کی جب بھی ہمیں کوئی شبیہ یا تصویر سامنے آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی ایسا شخص ہوگا، اس کی داڑھی ہوگی اور اس کی جو بیوی ہیں وہ حجاب میں ہوں گی، اور اس کی شادی یا زندگی شاید مکمل نہیں ہوگی اس وقت جب تک کہ وہ 4 شادیاں یا اس کے حوالے سے ایک سے زیادہ شادی کے بارے میں سوچ لے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بات مذاقاً بھی بہت دفعہ کہی جاتی ہے، لیکن بہت سارے مذاق ایسے ہوتے ہیں جو کہنے کو تو مذاق ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے اندر ایک تفصیل ایسی ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ بہرحال ایک ایشو ہے جو انسان کے دماغ میں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں دوسری شادی کا معاملہ زیر بحث آیا ہے سورہ نساء میں، اس سے صاف معلوم یہ ہوتا ہے کہ شادیاں تو پہلے سے ایک سے زیادہ ہو رہی تھیں، یعنی پہلی مرتبہ ایک سے زیادہ شادی کا تذکرہ قرآن مجید نے یعنی اس کو پابندی لگانے کے طریقے پہ جو کیا، تو اس کا پس منظر یہ نہیں تھا کہ شادیوں کا معاملہ کوئی پہلی مرتبہ زیر بحث اس طرح سے آ رہا ہو کہ اچھا جی آپ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ نہیں، لوگ تو پہلے ہی ایک سے زیادہ شادیاں کر رہے تھے،
مختلف وجوہات سے کر رہے تھے. عرب سوسائٹی کے اندر یہ معاملہ چلتا چلا آ رہا تھا. قرآن مجید نے صرف یہ کہا کہ دیکھو آپ شادیاں کرتے ہو مختلف اغراض سے، تو لیٹ سے کہ آپ کی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، آپ کو کسی دوسرے بچے کی خواہش ہو سکتی ہے، آپ کسی خاتون کو اکاموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی 10 چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے شادی تو کرتے ہیں. لیکن ایک ضرورت اور بھی ہے، اگر آپ اس کو بھی سامنے رکھ لیں اور اس کی بنیاد پہ بھی شادی کو سوچیں، تو یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ریوارڈنگ چیز ہوگی. اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں خواتین حضرات یہ ہوا تھا کہ بہت ساری مرد جو تھے وہ جنگ احد میں اور جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کی شہادت کے نتیجے میں بہت ساری خواتین بیوہ ہو گئی تھیں، بہت سارے بچے جو تھے وہ یتیم ہو گئے تھے. تو قرآن مجید نے کہا کہ آپ جہاں شادیاں اور اغراض کے لیے کرتے ہیں وہاں اس کے لیے بھی کر لیجئے، اس غرض کے لیے بھی کر لیجئے، تاکہ یتیموں کی سرپرستی ہو جائے. اور یتیموں کی سرپرستی چونکہ بہتر ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ان کی ماؤں کو بھی شریک کر لیں گے، یعنی وہ آپ کی بیویاں بن جائیں گی، تو یو ول بی ایبل ٹو لک آفٹر دی آرفنز ان اے مچ بیٹر وے، کیونکہ جو ان کی ماں ہے وہ آپ کی بیوی بن جائے گی. اور صرف پھر یہ شرط عائد کی کہ دیکھیے ایک تو اگر آپ نے اس نوبل کاز سے بھی شادی کرنی ہے تو 4 سے زیادہ نہ کیجیے، اور دوسرا یہ کہ بیویوں کے درمیان آپ کو بہرحال عدل کرنا ہوگا، اور عدل کا معاملہ ظاہر ہے ان معاملات میں ہوتا ہے کہ جس میں آپ حقوق و فرائض سر انجام دیتے ہیں. تو یہ بات قرآن مجید نے کہی. نہ اس میں یہ کہا گیا کہ آپ شادیاں کریں، نہ آپ کو شادیوں سے روکا گیا، ایک آپشن آپ کے سامنے رکھ دی گئی کہ بھئی آپ یو میری فار ویریس ریزنس، تو لیٹ اٹ بی فار دس ریزن ایز ویل. تو اس طرح سے قرآن مجید میں یہ زیر بحث آیا ہے. چنانچہ یہ اس کو کوئی، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اٹس ناٹ ایٹ آل اے ڈائریکٹیو جو آپ کو انکریج کرتا ہے، اور نہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو روکتا ہے، بلکہ آپشن کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ فار ویریس ریزن دیٹ یو میری دیر از another reason that is possible. تو اسی اصول میں خواتین حضرات آج اگر کوئی مرد یہ سوچتا ہے کہ اس نے ایک سے زیادہ شادی کرنی ہے تو وہ شادی کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور اختیار رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو عدل کرنا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور 4 سے زیادہ بہرحال نہیں کرنی. کیونکہ اگر یتیموں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہ پیغمبر کو یہ کہا کہ بھئی اس معاملے میں بھی آپ نے 4 سے زیادہ نہیں کرنی، تو پھر باقی تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پہ اس کو علت کو پھیلا دیا کہ پھر کسی اور غرض سے بھی اگر آپ کریں تو اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 4. اچھا، پھر یہ خواتین حضرات اس کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ اہم ہے کہ عرب معاشرت کے اندر ایک سے زیادہ شادیاں اس وقت بھی کوئی قابل نکیر نہیں تھی، اور آج بھی ان کے ہاں کوئی بہت زیادہ اس پہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بعض اوقات سوسائٹی کا کلچر ایسا ہوتا ہے کہ اٹ از کنڈیوسو ٹو سیکنڈ میرج، یعنی دیر از نو پرابلم ایز فار ایز کلچرل ٹریڈیشنز آر کنسرنڈ اور اینی انہیبیشن از کنسرنڈ. لیکن ظاہر ہے کسی اور سوسائٹی میں یہ انہیبیشن ہو سکتی ہے، یہ ایک روک ہو سکتی ہے. تو یہ اس کا لحاظ قرآن مجید نے رکھا ہے، اور یہ ظاہر ہے آپ کو جو ہمیں سب کو عقل عطا فرمائی ہے اس کی بنیاد پہ ہم ایسی قانون سازی بھی کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں اگر مثال کے طور پہ دوسری شادی کسی وجہ سے وبال بن جائے، یا دوسری شادی جو ہے وہ پہلی شادی کی خاندان کی تباہی کا باعث بن جائے، تو اگر یہ مثال کے طور پہ قانون سازی کر دی جائے کہ آپ پہلی بیوی کی اجازت سے شادی کریں گے، تو یہ کوئی دین کے منشا کے ہرگز خلاف نہیں ہوگا. دین نے خود تو یہ شرط نہیں لگائی، لیکن فساد کو یا معاملات کو درست رکھنے کے لیے اگر اسٹیٹ لیول پہ یہ قانون بن جاتا ہے اور یہ شرط لگائی جاتی ہے تو یہ کسی طرح سے بھی دین کے منشا کے خلاف نہیں ہے. چنانچہ اگر اس شرط کو کا نفاذ کر دیا جائے، جیسے کہ بعض ملکوں میں بعض اوقات میں یہ نفاذ کا رہا بھی ہے، تو دوسری شادی ہمیشہ ایک ایسی جگہ پہ چلی جائے گی کہ جہاں پہلی بیوی کی مرضی سے اور پہلی بیوی کی اولاد کی مرضی سے ظاہر ہے اس کے نتیجے میں یہ ہونا شروع ہو جائے گی، اور انہی موقعوں پہ ہوگی کہ جہاں پہ یہ خوش اسلوبی سے ہو سکتی ہے زیادہ تر. یعنی ظاہر ہے مسئلے تو پھر بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا پازیٹیو یہاں سے ہی پیدا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے دوسری شادی کے بارے میں میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہ وہ اصل سٹانس ہے قرآن مجید کا. اور اس سے بھی پہلے اگر آپ یہ جان لیں کہ جب سورہ نساء میں جہاں پہ یہ بتایا گیا کہ کائنات کی یا انسانوں کی جب ابتدا کی گئی اس شکل میں جس شکل میں ہم اب ہیں، تو یہ کہا گیا کہ ایک مرد اور عورت سے اس کی ابتدا کی گئی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل فیہا، یعنی پھر اسی سے بہت سارے لوگوں کو اٹھایا. اتقوا ربکم الذی نفسکم واحدہ وجعل فیہا، جتنے بھی اور معاملے اٹھائے گئے وہ اس طرح سے تھے کہ اسی ایک میاں اور بیوی سے
پھر بہت سارے رشتے وجود میں آئے اور اسی میاں اور بیوی سے اولاد پیدا ہوئی. گویا کہ یہ بتایا گیا کہ اصل میں ایک میاں اور بیوی کے سنگم ہی سے ایک آئیڈیل گھرانہ وجود میں آتا ہے, عام جو ایک ضرورت آپ کہہ سکتے ہیں. البتہ کسی پہلو کی وجہ سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک کنٹینجنٹ سرکمسٹانس ہوتی ہے, وہ ایک آپشن ہوتی ہے. وہ جو کہا گیا نا خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا, وہ اسی پہلو کو بیان کرتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت سے ہی قرآن مجید چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ابتدا ہو. البتہ کوئی کنٹینجنٹ سرکمسٹانس جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. سو یہ اتنا سادہ مسئلہ ہے, اس کو بعض لوگوں نے یتیموں کی بہبود سے متعلق کر دیا, بعض لوگوں نے سمجھا کہ جیسے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یتیموں ہی کی بہبود کے لیے شادی کی جا سکتی ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ نہیں کوئی وجہ ہونی چاہیے یتیموں ہی کی بہبود کی طرح کی کوئی ویلفیئر کی وجہ ہو. تو اس طرح کی کوئی چیز قرآن مجید میں سے واضح نہیں ہوتی. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے بھی آپ شادیاں کرتے ہیں, آپ وجوہات آپ کے پاس آپ کے اپنے اندر موجود ہیں, تو ایک وجہ اس کو بھی شامل کر لیں. تو من جملہ اور وجوہ کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کیٹر کر لیجئے تاکہ ان لوگوں کا بھلا ہو جائے جو یتیم ہوئے ہیں. تو یہ ہے بس دوسری شادی کے حوالے سے قرآن مجید کا سٹانس, اور یہ اتنا سادہ اور سمپل ہے اور اتنا سمجھ میں آنے والا ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر یہ قابل قبول ہے وہاں پہ آپ سے آپ یہ آگے بڑھے گا اگر یہ ہم قانون بنا دیتے ہیں, اور جہاں پہ یہ قابل قبول نہیں ہے وہاں یہ قانون ہی سے فائدہ ہوتے ہوئے وہ رک جائے گا ٹرینڈ, اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آئی تھنک کہ قرآن کی جو دی ہوئی اجازت ہے وہ صحیح طور سے ہم اس کو استعمال بھی کر سکیں گے. تو یہ پہلی بات تھی خواتین حضرات جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. دوسری چیز خواتین حضرات جو میں چاہتا ہوں اسی پیرنٹل ایڈوائس کے ضمن میں آپ کو آپ کے گوش گزار کرنا, اور وہ اس لیے ہے کہ خاص طور سے آپ میں سے جو لوگ ولایت میں رہتے ہیں یا بیرون ملک رہتے ہیں, آپ مغربی سوسائٹیز کے اندر رہتے ہیں, وہاں ظاہر ہے کہ اختلاط پیدا ہوتا ہے اور مختلف جو تہذیبیں ہیں ان سے آپ کا تعارف ہوتا ہے. نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کی اولاد کے ہاں بھی انٹر میرجز کا امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. بہت سارے بچے اور بچیاں جو ہیں دوسرے مذاہب کے مردوں سے یا خواتین سے شادی کرنے کا ان کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے, ظاہر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی وہاں پہ شادی کا معاملہ زیر بحث آتا ہے تو پھر ایک مرتبہ اسلام کو یاد لوگ کر لیتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا جی اسلام میں پھر کیا آپ اپنے مذہب سے باہر شادی کر سکتے ہیں. تو دیکھیے اس میں بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ مذہب سے باہر شادی کرنے کے حوالے سے قرآن مجید کیا سٹانس رکھتا ہے اور کس جگہ پہ کھڑا ہے. سب سے پہلی چیز تو خواتین حضرات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مذہب ہے وہ ہمیشہ اور ہمیشہ سے جس بنیاد پہ کھڑا ہے وہ توحید ہے. یعنی ایک ایسی جگہ جس پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے اللہ تعالیٰ, وہ یہ ہے کہ جو دین توحید ہے یعنی مونوتھیزم ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی طرح سے یہ اٹ گوز انٹو جیپرڈی یا یہ اٹ از انڈینجرڈ ان اینی وے. تو لہٰذا ایک کام تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بتا دیا ہمیں قرآن مجید میں کہ مشرک لوگوں سے تو آپ نکاح کر ہی نہیں سکتے. مشرک کون ہوتے ہیں؟ کہ جو جانتے بوجھتے ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں. تو ان کا دروازہ تو بند کر دیا, اس لیے کہ سب سے اہمیت ہی اس چیز کی ہے کہ جو خاندان وجود میں آئے وہ توحید کی بنیادوں پہ کھڑا ہو, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک ماننے پر سب لوگ متفق ہوں, کیونکہ جو آئندہ نسل پیدا ہونی ہے اور اس کو پروان چڑھنا ہے اس کو بھی اپنے ماں اور باپ کی طرف سے ایک ہی پیغام ملے اور وہ توحید کا پیغام ملے, کیونکہ دونوں ہی توحید کے ماننے والے جب ہوں گے تو کلیش اور کانفلکٹ پیدا ہونے کا امکان نہیں ہوگا. تاہم قرآن مجید نے پھر ایک خاص موقع پہ یہ کہا عرب میں جب مذہب اسلام کا تہذیبی غلبہ ہو گیا اور سیاسی غلبہ بھی ہو گیا بالکل فتح مکہ کے بعد جا کے, تب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی الیوم اکملت لکم دینکم, یعنی سورہ مائدہ میں یہ الفاظ آئے کہ اب آپ کا جو دین ہے مکمل ہو گیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ الفاظ آئے کہ الیوم احل لکم الطیبات, اب تمام طیبات جو ہے وہ آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہیں جو پہلے سے یہود یا نصارہ نے اپنی طبیعت کی وجہ سے یا سزا کی وجہ سے ان پہ زیادہ عائد کر دی گئی تھی. اور اسی طرح سے یہ بھی اسی موقع پہ کہا گیا کہ اس دن سے اہل کتاب کی جو پاکیزہ خواتین ہیں ان سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. تو دیکھیے یہ ایسے ہے کہ جیسے دروازہ ٹوٹلی بند کر دیا گیا کہ آپ اپنے مذہب سے باہر شادی ہی نہیں کر سکتے, اور کھولا گیا تو اس حد تک کھولا گیا کہ نہیں, آپ جہاں تہذیبی غلبہ ہے
وہاں آپ کر سکتے ہیں، اور وہاں بھی صرف ان کی خواتین سے، مردوں سے آپ وہاں بھی شادی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تہذیبی غلبے میں جب خواتین آ کے رہیں گی آپ کے اپنے خاندان میں، تو بہرحال توحید کا جو ایلیمنٹ ہے وہ پھر بھی اس کا بول بالا رہے گا۔ آج ہم مغربی معاشرے میں یا ولایت میں یا دوسری جگہوں پہ جہاں دیکھتے ہیں، جہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی توحید جو ہے وہ سیکریفائسڈ ہے، اور جو لوگ توحید کو نہیں ماننے والے ہیں، بے شک وہ مونوتھیسٹ ہی کیوں نہ کہلاتے ہوں، اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، لیکن وہ ڈیوینٹس ہیں یا وہ رستے سے ہٹے ہوئے توحید پرست ہیں۔ اور کسی بھی طور سے ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ مغرب کے معاشرے میں کوئی دین کا یا تہذیبی غلبہ ہو یا سیاسی غلبہ ہو۔ ہر جگہ مذہب اسلام یا توحید آپ کہہ لیجئے کسی غلبے کی جگہ پہ نہیں کھڑی، بلکہ مغلوب ہونے کی جگہ پہ کھڑی ہے۔ چنانچہ یہ آج کل کے حالات میں ریکمینڈڈ نہیں ہوگا کہ آپ کے جو خواتین سے بھی آپ باہر شادی کریں، کچھ آئیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مردوں کو اجازت کیوں نہیں ملی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہیں، خواتین کو بھی جو اجازت ہے اس کو بھی ہمیں سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، کیونکہ جب ایک ایسی جگہ پہ وہ دوسرے خاتون سے شادی کریں گے جس میں مثال کے طور پہ اگر وہ عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا مانتی ہیں، تو جو اولاد وہ پروان چڑھائیں گی ایسی سوسائٹی میں کہ جہاں پہ اسی مذہب کا غلبہ ہے، اسی کے ماننے والوں کا ہے، اسی کی تہذیب کا غلبہ ہے، تو وہ اولاد تو پھر سرے سے ہی اس کے اندر توحید کی وہ سمجھ، وہ بنیاد نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس وجہ سے خواتین حضرات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کو جس چیز کی طرف سب سے زیادہ راغب کرنا ہے، اور راغب کرنے کے ساتھ ساتھ جس چیز کی اساس ان کے ہاں درست کرنی ہے، وہ یہ توحید کا معاملہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کو کسی لحاظ سے بھی اس کے اندر دوئی کا اندیشہ نہ پیدا ہو، ہم اپنے اعمال میں، اپنے عقائد میں جانتے یا نہ جانتے ہوئے کہیں خدا کے شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے دین اسلام سے باہر یا مسلمان جو ہیں ان کو اگر اجازت دی گئی ہے، تو جیسے میں نے کہا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دروازہ مکمل بند تھا، بس ذرا سا کھولا گیا اہل کتاب خواتین کے لیے، وہ بھی اس معاشرے میں جہاں پہ تہذیبی غلبہ ہو، اور وہ بھی یعنی یہ سوچ کے کہ وہاں پہ بہرحال ان کی جو پاکیزہ خواتین ہیں، اس لیے کہا گیا کہ جو ان کی محسنات ہیں، یعنی ایسی پاک باز جو اہل کتاب خواتین ہیں، یہ نہیں کہ آوارہ یا یہ نہیں کہ کیریکٹر کی لوز نہیں، اہل کتاب میں سے بھی نیک اور پاک دامن خواتین کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ سٹانس ہے دین سے باہر اہل کتاب خواتین میں شادی کا جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور چونکہ آئے دن ہمیں یہ ایز پیرنٹس مغرب میں رہتے ہوئے ان سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی آپ کا قبلہ درست ہونا چاہیے، اس میں بھی آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، تاکہ آپ اپنی اولاد کو اس بارے میں صحیح انسٹرکشن دے سکیں۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دیکھیے یہ انسٹرکشن جو ہوتی ہے یا یہ جو ایڈوائس ہوتی ہے، اس کو انتہائی مدلل طریقے سے، انتہائی پولائٹ طریقے سے، انتہائی سجیسٹو طریقے سے اگر آپ دیں گے تو اس کا کوئی اثر بھی ہوگا، اور حقیقت میں یہی آپ کا رائٹ بھی ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ زور لگائیں گے تو یو ول بی ایکسیڈنگ یور آبلیگیشن، آپ مطلب اپنی آبلیگیشن اور اپنے لیمٹس کو کراس کر جائیں گے، جو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ سمجھانا اور بتانا، اور استدلال سے سمجھانا اور بتانا ہے۔ تو یہ دو ایشوز ہیں خواتین حضرات جو میں نے چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں وہ اصل ایشو کی طرف تفصیل سے آؤں، آپ کے سامنے آ جائیں۔ ایک تو یہ بات کہ اگر آپ نے ایک سے زیادہ شادی کرنی ہے تو اس کا سٹانس قرآن مجید کا اس بارے میں کیا ہے، اور یہ بات کہ اگر آپ نے اہل کتاب خواتین سے شادی کرنی ہے تو اس میں بھی یہ اور یہ اور یہ شرائط ہیں اور یہ چیزیں ہیں۔ شرائط ظاہر ہے ہم ان کو اس مفہوم میں تو نہیں کہتے کہ یہ لیگل شرط ہے کہ یہاں تہذیبی غلبہ ہو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹس اے ویری ہائی ریکمنڈیشن فرام دا قرآن کہ جہاں تہذیبی غلبہ ہو وہیں اہل کتاب خواتین سے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تاہم ظاہر ہے ہماری جو نئی نسل ہے جہاں وہ پروان چڑھ رہی ہے، سکولز میں ظاہر ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، کالجز میں اکٹھے ہوتے ہیں، سوسائٹی کے مختلف اور جگہوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کرٹیل دیم ان اینی وے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ الٹ معاملہ بھی ہو جاتا ہے کہ بہت ساری ہماری مسلمان بچیاں جو ہیں وہ اہل کتاب مردوں سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے باہر ہٹ کے جیسے سکھوں سے شادی ہے یا جیسے ہندوؤں سے شادی ہے، جو پیپل آف دا بک بھی اس طرح سے نہیں ہیں جیسے کہ جس کو ہم اسٹرکٹلی کہتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں، تو اس طرح کے مسئلے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں ان مسئلوں کو ہمیں پھر ٹیکل کرنا چاہیے، اس کے پھر مختلف آپشنز ہوتے ہیں، لیکن وہ آپشنز جو کچھ ہوتے ہیں وہ بہرحال یہی ہوتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا توحید ہمارے ہاں کتنی اہم چیز ہے، آپ اگر اس کے خلاف جائیں گے تو what you will lose اس کو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو ایکسپلین کر دیں، تاکہ اس کے نتیجے میں آپ کے ہاں کلیئرٹی آف تھاٹ پیدا ہو، اور اولاد بھی فرض کیجئے اگر فیصلے کو نہیں مانتی اس کو بھی پتہ لگے کہ وہ اصل میں کس چیز سے انحراف کر رہی ہے۔
اب خواتین حضرات میں یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے مختصراً یہ بھی بیان کر دوں کہ شادی بیاہ میں جو اختلافات ہیں، یعنی وہ ٹیمپرامنٹل بھی ہو سکتے ہیں، وہ فائنینشیل ایشوز پہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ وقت کے ایشوز پہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کئی چیزوں پہ ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اگر آپ دیکھیے تو بہت بڑا حصہ شادی بیاہ کے اختلافات کا فائنینشیل بھی ہوتا ہے، یعنی پیسوں کے معاملے میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، خاص طور سے جہاں پہ خواتین جو ہیں they are not earning, they are not professional and they are dependent on the pocket money of their husband. وہاں یہ بہت زیادہ بنیاد بنتا ہے بعض دفعہ پیسہ جو ہے کہ آپ پراپر طریقے سے اپنی بیویوں کو ٹریٹ نہیں کرتے and the way you should actually deal with them, it never happens. Anyway, اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے، وہ ہم آئندہ ڈسکس کریں گے کہ فائنینشیل آبلیگیشنز کے حوالے سے کیا ہے. میں آج یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ شادی بیاہ میں جو کلیشز ہیں جو کسی وجہ سے بھی ہوں، چاہے وہ فائنینشیل وجہ سے ہوں، چاہے وہ مزاج کے فرق کی وجہ سے ہوں، چاہے وہ کسی ایسے اختلاف رائے کی وجہ سے ہوں جو ریزالو نہ ہو رہا ہو، چاہے وہ عادات کی وجہ سے ہوں، ان کو کیسے ہم نے نمٹنا ہے. اسی کو میں ایک اور مفہوم میں بھی بیان کرتا ہوں یا ایک اور انداز سے بیان کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ایوری پرسن ہو گیٹس میرڈ اینڈ مچ بفور ہی گیٹس میرڈ he or she must be made to understand that the success of their marriage depends on a lot of things, but one of the main things is that they must have a conflict resolution strategy. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اختلاف ہو جائے گا تو ایک آپ کے پاس ایک ایس او پیز ہوں گے. یہ ایس او پیز کا لفظ آپ آج کل بہت سن رہے ہیں کورونا کے معاملے میں، تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس وائرس کو آپ کمبیٹ کرتے ہوئے آپ کو کچھ ایس او پیز بتائے جاتے ہیں، تو ایس او پیز اصل میں ہر جگہ ضروری ہوتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی جب شادی بیاہ کے معاملے میں کوئی کرائسس کی سچویشن پیدا ہو، اس سے بہت پہلے یہ ایس او پیز ہیں جو کہ اصل میں اپنی نیچر میں پریونٹیو ہیں کہ وہ اختلاف کی نوبت ہی نہ آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ حصہ بھی شامل ہے کہ اگر آ بھی جائے تو تب بھی آپ کیسے اپنے معاملے کو ریزالو کریں، کیسے یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ سینگ پہ سینگ اٹکا کے بیٹھ جائیں اور نتیجہ یہ نکلے کہ اٹ اینڈز ان اے ڈیڈ لاک اور کوئی ریزولوشن نہ ہو. تو اس کو میں چاہتا ہوں خواتین حضرات ایک سجیشن کے طور پہ جو میں نے خود ڈیولپ کی ہے ایک اسکیم، وہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے میں پہلے اس کا تعارف اس طرح سے کروا دوں کہ یہ ایک اصل میں اٹس کالڈ 3 لسٹ اسٹریٹجی، یعنی آپ نے 3 لسٹس بنانی ہیں عملاً جس پر یہ ساری کی ساری اسٹریٹجی کا دار و مدار ہے. آپ نے 3 لسٹوں کو تیار کرنا ہے، ہسبینڈ نے بھی اور 3 بیویوں نے بھی. میں آپ کو ترتیب سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہیں. دیکھیے سب سے پہلی لسٹ ہر شوہر کو ہر بیوی کو یہ بنانی ہے کہ اپنی اندر جو ایسی خامی جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ شادی کی رکاوٹ بن رہی ہے شادی کی سکسیس میں، جسے کہتے ہیں نا کہ سیلف اکنالج مسٹیکس، اس کی ایک لسٹ بنانی ہے. یعنی میاں کو بیوی کی ہے اور بیوی کو میاں کی، جس میں آپ ایک ایسی آپ ان کو شرائط پیش کر رہے ہیں کہ جس کو آپ جب پیش کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے ان کو بھی اتفاق ہوگا کیونکہ ان کی عادتوں پر مشتمل ہے. تو آپ سب سے پہلے ایک لسٹ بنائیں گے کہ دیکھیے یعنی یہ اٹ گوز بوتھ ویز، یعنی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ خاتون یعنی بیوی اپنے لیے بھی بنا سکتی ہے اور بیوی شوہر کے لیے بھی بنا سکتی ہے. لیکن ٹو اسٹارٹ آف لیٹس سے کہ ہم یہاں سے شروع کریں کہ بیوی اپنی مسٹیکس کی ایک لسٹ بنا رہی ہے اور شوہر اپنی مسٹیکس کی لسٹ بنا رہا ہے، جس کے بارے میں یعنی اپوزٹ جینڈر کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ یہ وہ لسٹ ہیں کہ اگر میں نے ان کو ایکسچینج کیا تو یہ دوسرا بھی اکنالج کرے گا کہ ہاں یہ خامیاں تو ہیں میرے اندر. تو ایک ہے سیلف ایڈمیٹڈ مسٹیکس کی لسٹ. تو پہلی لسٹ تو میاں کو بھی یہ تیار کرنی ہے اور بیوی کو بھی تیار کرنی ہے کہ وہ یہ اپنے بارے میں یعنی اس سے پہلے کہ وہ دوسرے کی پوائنٹ آؤٹ کرے، مثلا ایز اے ہسبینڈ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے میرے اندر یہ 4 خامیاں ہیں جو شادی کی ناکامی یا شادی کو سموتھلی رن نہ کرنے کی باعث بن سکتی ہیں. مثلا جیسے غصہ ہے، مثلا جیسے وقت نہ دینا ہے، مثلا جیسے فائنینسز کے بارے میں کنجوسی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آئی ول لسٹ ڈاؤن مائی فالٹس وچ آئی ایڈمٹ، یعنی جو مجھے پتا ہے کہ میری غلطیاں ہیں. یہی بیوی بھی کرے گی، وہ یہ کہے گی کہ اچھا ہاں شادی اگر ناکام ہو رہی ہے یا کسی وجہ سے اس کے اندر ایک رگڑ آ رہی ہے یا فرکشن پیدا ہو رہی ہے تو دیکھیں میں مانتی ہوں کہ میرے اندر یہ ہے کہ میں اچھا جی فلاں میرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور میں فلاں چیزوں میں ٹھیک نہیں ہوں اور یہ واقعی مجھے ان غلطیوں پہ قابو پانا ہے. تو یہ یعنی یہ فرسٹ سیٹ آف لسٹس ہے
جو ایک ہسبینڈ تیار کر رہا ہے اور ایک بیوی تیار کر رہی ہے، اور دونوں اپنی اپنی خامیوں کو بتا رہے ہیں جن کے بارے میں ان کو ادراک ہے. یعنی ایک بہت ساری خامیاں تو وہ ہوتی ہیں نا جو براہ راست شادی پر اثر نہیں کرتی ہیں، اثر نہیں ڈالتی، ان کو چھوڑ دیں ابھی آپ. ہم ان خامیوں کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے شادی کا پہیہ جو ہے وہ جیم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک لسٹ انہوں نے بنائی اور ایک لسٹ انہوں نے بنائی. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ ان لسٹ کو ایکسچینج کریں گے. چنانچہ شوہر کے پاس بیوی کی لسٹ آ جائے گی، بیوی کے پاس شوہر کی لسٹ آ جائے گی. اس کو آپ غور سے سنیں کیونکہ یہ 3 لسٹ اسٹریٹجی ہے، اور اس کے اندر یعنی جو تفصیل ہے اگر آپ یعنی اس کی روح کا پہنچ جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ اسکیم آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے گی. میں نے اس کو آزمایا ہوا بھی ہے بہت سارے کپلز پہ، بہت سارے تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی کپلز پہ جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، تو مجھے محسوس ہوا کہ اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے. تو پہلی لسٹ سیٹ آف لسٹ تو یہ ہے کہ آئی ایز اے ہسبینڈ اینڈ شی ایز اے وائف would write our own mistakes that are a bother for the other person. تو یہ آپ نے ایکسچینج کر لی. اب ان کے نتیجے میں ایک بات تو فوراً پیدا ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ چیزوں کے بارے میں اعتراف کر لیا کہ یہاں تو میں پھسڈی ہوں، ہاں یہاں واقعی مجھ سے غلطی ہوتی ہے. اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اپنی غلطی کے ساتھ، تو کبھی اگر غلطی ہو جائے تو میں انشاءاللہ آپ سے معافی بھی مانگ لوں گا، لیکن آپ میرا خیال کیجئے کہ یہ میرے سے، میں اس غلطی پہ جمع ہوا نہیں ہوں. I am not someone who insists on these mistakes. I have these mistakes and I would like you to help me in overcoming this mistake. تو یہ ایک رویہ وجود میں آئے گا کہ جہاں آپ کی ایک نالج مسٹیکس جو ہیں، جو آپ اپنے بارے میں ایکنالج کرتے ہیں، وہ آپ نے دوسرے کے حوالے سے جان لی، اور دوسرے کو یہ کہہ دیا کہ دیکھو ہاں یہ اگر پرابلم پیدا ہو رہی ہے تو میں تو خود مان رہا ہوں کہ یہ میری وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، اور میرے اندر یہ ہے تو مجھے یہاں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. میں آپ سے مدد لوں گا کہ مجھے یہاں پہ آپ میری ہیلپ کریں کہ میں ان کو اوور کم کروں، اور جب بھی میرے سے ان کا صدور ہوگا، جب میرے سے یہ صادر ہوں گی، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یا I'll say sorry and apologize کہ بھئی ہاں یہ تو میں اپنے پہ somehow I'm not being able to overcome them. تو یہ نمبر 1 لسٹ ہے. 1 set of lists one by the husband and one by the wife. اب خواتین حضرات، یہ یعنی شروع کرنے کے لیے میں نے جیسے کہا کہ یہ لسٹ کو شروع بنا کے فلوٹ کر دیا جائے گا، اور کچھ ٹائم اس پہ لگا کے جو اسپاؤزز ہیں وہ شروع کر دیں گے اپنے آپ کو پیش کرنا، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو انہوں نے لسٹ بنائی اپنی خامیوں کی، اس میں اپنے اسپاؤز کی ہیلپ سے بھی اور خود اپنی ہیلپ سے بھی کوشش کریں گے کہ ان کو اوور کم کرنے کا ایک آہستہ آہستہ پلان بنائیں. یہ فوراً تو ہوگا نہیں، ممکن ہے 1 2 سال زیادہ لگ جائیں، کم لگ جائیں، تو یہ ایک پٹری پہ بات پڑ جائے گی. یہ آپ سمجھیے کہ اگر میں اس کو مشورتاً ایز اے میرج کاؤنسلر دیتا تو میں یہ کہتا اپنے بچے اور بچیوں سے کہ دیکھیے یہ جو اسکیم میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو آپ کو شادی سے پہلے سمجھ لینی چاہیے، لیکن ایز سون ایز یو گیٹ میرڈ تو آفٹر کپل آف منتھس، چونکہ فوراً بعد آپ کو ایک دوسرے کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے، یہ پہلی لسٹ بنا کے آپ انٹرچینج کر لیجیے ایک دوسرے میاں بیوی کے درمیان. اس کے بعد خواتین حضرات، لیٹ دس ویل رول فار سم ٹائم، لیٹ سے کپل آف منتھس. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فار ڈفرنٹ کپلس اینڈ فار ڈفرنٹ سچویشنز اٹ ویریز. میں اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں دے رہا، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ شروع میں چند مہینوں کے بعد پہلی لسٹ بنا کے آپ ایکسچینج کر لیں، پھر تھوڑا سا ٹائم دیں اس کو، کیونکہ وہ ایک اسٹریٹجی ہے، ایک کام ہے جس میں دوسرا اور پہلا جو شخص ہے وہ ایک دوسرے کی ہمدردی بھی چاہ رہا ہے اور مدد بھی کر رہا ہے. پھر لیٹ سے آربیٹریلی اگر میں کہتا ہوں 4-5 مہینے اس پہ گزر جاتے ہیں، اب آپ نے اس کے بعد ایک اور لسٹ تیار کرنی ہے. وہ لسٹ کیا ہے؟ وہ لسٹ یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کی اور بیوی کی شوہر نے. پہلی تو لسٹ وہ تھی نا جو اپنی اپنی تیار کرنی تھی. اب ایک شوہر نے بیوی کی ان خامیوں کی لسٹ تیار کرنی ہے جس کا بیوی کو ادراک نہیں ہے، جو یعنی شوہر تو محسوس کرتا ہے لیکن بیوی کا خیال ہے کہ نہیں یہ تو میرے اندر خامی نہیں ہے. بالکل ایسی بیوی کو بھی وہ لسٹ تیار کرنی ہے جو وہ شوہر کے بارے میں محسوس کرتی ہیں لیکن شوہر کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے. شوہر سے اس کا نہیں یہ تو میرے اندر خامی نہیں ہے. تو آپ سمجھ گئے نا کہ یہ 2 مختلف طرح کی لسٹ بنیں گی. پہلی لسٹ میں تو آپ نے اپنی خامی بتانی ہے، ایز اے شوہر بتائے گا، ایز اے بیوی اپنی بتائے گی، اور ایکسچینج کر لیں گے. دوسری لسٹ جو کہ چند ماہ کے بعد آپ نے فلوٹ کرنی ہے، اس میں اصل میں کیونکہ پہلی میں تو آپ نے ایڈمٹ کر لی تھی نا کہ میرے اندر یہ غلطیاں ہیں، اور اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ کوئی اور غلطیاں ہوں جو آپ کو تو نہ لگ رہی ہوں لیکن آپ کے اسپاؤس کو لگ رہی ہوں. تو یہ فرق ہے پہلی اور دوسری لسٹ میں. پہلی لسٹ میں آپ نے اپنی وہ خامیاں ہر ایک نے بتانی ہیں جو آپ کو پتہ ہے آپ کے اندر ہیں، اور یہ آپ نے اپنی بنانی ہے. جبکہ دوسری لسٹ وہ ہوگی کہ جس میں یہ اپوزٹ ہوگا، شوہر بیوی کی بنائے گا، بیوی شوہر کی، اور کس چیز کی بنائے گا؟ ان خامیوں کی جس میں
شوہر یہ سمجھے گا کہ بیوی نے پہلی لسٹ میں ان کو شامل نہیں کیا تھا, شاید محسوس نہیں کیا تھا, لیکن میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بیوی آپ ان چیزوں کو بھی دھیان رکھیں, اور بیوی شوہر کی ان خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے گی جس میں جو اس نے پہلی لسٹ میں مینشن نہیں کی تھی, بلکہ بیوی آپ اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی ہے کہ میاں آپ بھی فلاں فلاں خامیاں آپ نے ایڈمٹ تو نہیں کی تھی, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مزید بھی آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں جو شاید آپ ایڈمٹ نہیں کر پائے یا آپ سمجھ نہیں پائے, تو میں ایز اے پرسن جس نے آپ کو آبزرو کیا ہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. تو اب اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 6 مہینے سال میں اب اصل میں یہ ہوگا کہ دونوں کے پاس ادراک یہ ہوگا, دونوں کے پاس یہ کاگنیزنس ہوگی, یہ اویئرنس ہوگی کہ میری بیوی کے اندر یہ وہ خامیاں ہیں جو وہ خود مانتی ہے, اور یہ کچھ اور بھی خامیاں ہیں جو وہ نہیں مانتی لیکن میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. اور شوہر کے پاس بھی ایک لسٹ ہوگی, یعنی بیوی کے پاس بھی ایک لسٹ ہوگی کہ میرے شوہر کی یہ خامیاں ہیں, کچھ تو وہ ہیں کہ جو وہ مان رہے ہیں, اور کچھ وہ ہیں کہ جو ابھی وہ میں نے ان کو منوانا ہے, یا ایک اور لسٹ کے ذریعے سے ان کو میں نے کمیونیکیٹ کر دیا. تو اس سے کیا ہوا خواتین حضرات کہ ودن لیٹس سے the first 6 or 8 months you are able to communicate to each other the flaws or the mistakes or the problems that you are encountering that you would like the other person to rectify. One of them he or she acknowledges and the other he or she might not acknowledge, یعنی وہ acknowledge نہ کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ کبھی غور ہی نہیں کیا ہوتا نا کہ انسان غلطی سمجھتا ہی نہیں ہے, وہ کہتا نہیں ہے تو غلطی نہیں ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے اندر کی جو ایک شخصیت ہوتی ہے وہ ابرام پہ کھڑی ہوتی ہے. ابرام کا کیا مطلب ہے کہ اپنی زیادہ اصرار پہ کھڑی ہوتی ہے کہ جب تک کوئی آدمی جھنجھوڑ کے اس کو نہ بتایا کہ بھائی یہ بھی آپ غلطی کر رہے ہیں, وہ اس کو ایک روٹین کی چیز لے رہا ہوتا ہے. تو اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو یہ دوسری لسٹ ہے. اب خواتین حضرات اس پہ بھی ظاہر ہے کچھ ٹائم گزرے گا اور یہ ایک کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف بڑھے گا. اچھا, اس کے بعد ایک تیسری لسٹ ہے. یہ تیسری لسٹ ہے خواتین حضرات, یہ ایک ایسی لسٹ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کا جو ٹائم فریم ہے یہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. پہلی اور دوسری کا تو میں نے آپ کو بتایا, اس کی ترتیب یہ ہے, پہلی وہ ہوگی اور دوسری وہ ہوگی. تیسری جس کو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اس کو چاہے آپ بالکل شروع میں ان دونوں سے پہلے کر لیں, چاہے پہلی کے اور دوسری کے درمیان کر لیں, اور چاہے تیسری کے بعد کریں. یہ اب آپ اپنے حالات کے لحاظ سے اس کو کر سکتے ہیں, لیکن یہ انتہائی امپورٹنٹ لسٹ ہے کیونکہ اس پہ بہت کچھ اور دار و مدار ہے, بلکہ آپ کی گھر کی جو سکون کا دار و مدار ہے. اور میں اکثر لوگوں کو تجویز کرتا ہوں کہ یہ پہلی 2 لسٹوں سے بھی اگر یہ پہلے ہو تو یہ بہت اچھا ہے, لیکن اگر پہلی 2 لسٹوں سے پہلے نہیں ہو سکتا تو کم سے کم پہلی اور دوسری کے درمیان ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے. اور وہ یہ ہے خواتین حضرات کہ اب ایک بیوی نے ایک وہ لسٹ تیار کرنی ہے جو اس کے ہسبینڈز کی خوبیاں ہیں. پہلے تو ہم خامیوں پہ دیکھ رہے تھے نا, اب تیسری لسٹ کیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی خوبیوں کی ایک لسٹ تیار کر رہی ہے کہ دیکھیں میرا ہسبینڈ کنسیڈریٹ ہے, میرے ہسبینڈ میں یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے. اور ہسبینڈ نے ایگزیکٹلی یہ کام بیوی کے بارے میں کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ دیکھیے آپ کے اندر یہ خوبی ہے, آپ کے اندر یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے, اور یہ لسٹ آپ نے ان کو دے بھی دینی ہے, یعنی they should exchange these lists and keep a copy with them as well. یہ کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیشہ دوسرے کی جو کوالٹیز ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے انکارج بھی ہوتا ہے, اس سے انسان کے اندر ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اچھا مجھے ایکنالج بھی کیا جا رہا ہے, اور مزید بہتری کے لیے ایک ارج پیدا ہوتی ہے. اور جو دوسری وجہ ہے جو اسی طرح بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو اپنے اسپاؤس پہ بہت زیادہ غصہ آ جائے یا بہت زیادہ آپ ناراض ہو جائیں کسی بھی وجہ سے, تو وہ لسٹ آپ کے سامنے ہو جس میں آپ یہ کہیں کہ یعنی کہیں آپ یہ نہ سوچ بیٹھیں کہ میں اپنی بیوی سے اتنا ناراض ہوں کہ میں اس کی خوبیوں کی بھی نفی کر رہا ہوں, بلکہ ایک دم سے میری نگاہ جائے یعنی بیوی کی شوہر کی خوبیوں کی طرف اور شوہر کی بیوی کی خوبیوں کی طرف کہ دیکھو اگر اس موقع پہ مجھے کسی وجہ سے کسی غلطی سے غصہ ان کو پہ آ بھی گیا ہے تو I must never dismiss them completely, because دیکھیں یہ خوبیاں ہیں اس خاتون کے اندر, یہ خوبیاں ہیں اس مرد کے اندر جس کی وجہ سے مجھے بھی فائدہ ہوا ہے, میں نے بھی لرن کیا ہے, اور ہمارے گھر کا ایٹماسفیئر بھی اچھا رہا ہے. تو یہ وہ اسٹریٹجی ہے خواتین حضرات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی. As I said, it is called a 3-list strategy. پہلی لسٹ جیسے میں نے آپ سے کہا, it has to be by the husband and the wife themselves regarding their own mistakes that they admit. Second is regarding the mistakes by the opposite spouse of the opposite مطلب جو ان کی شوہر ہے تو بیوی کے لیے, بیوی ہے تو شوہر کے لیے, ان مسٹیکس کے بارے میں. ہاں, ان کے بارے میں ایک آپ کو اضافہ میں یہ کر دوں کہ وہ مسٹیکس کے جو انہوں نے ایکنالج نہیں کی, پہلی تو آپ نے ایکنالج کر لی تھی نا,
تو جو اکنالج کر لی تھی ان پہ تو بڑی آسانی سے گفتگو بھی ہو سکتی ہے, آپ دوسرے کو قائل معقول بھی کر سکتے ہیں, اور جہاں نہیں کر سکتے تو وہ اپنی غلطی کے اعتراف پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو دوسری لسٹ ہے جس میں اصل میں آپ نے دوسرے کی وہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کی ہے جس کا ادراک اس کو خود نہیں ہے, جو وہ خود اویئرنیس پہ نہیں کھڑا, یہاں اصل میں یہ جگہ ہے کہ جو تھوڑی سی حساس جگہ ہے, جہاں پہ ڈسکشن بھی ہو جائے گی, جہاں پہ ڈیبیٹ بھی ہو جائے گی, اور یہاں کچھ عرصے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی کچھ چیزیں ہیں جو کمیونیکیٹ شاید نہیں کی جا سکتی, کچھ چیزیں ہیں جو کر دی گئی ہیں. تو جب آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں کچھ باتیں کمیونیکیٹ نہیں کی جا سکتی یا اس خامی پر زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی, تو اس کو وہی روکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ساری خامیاں دور کرنی ہیں, کیونکہ وہ ہو نہیں سکتی, ہم سب انسان ہیں, خامیاں تو رہیں گی. مسئلہ ان خامیوں کا ادراک ہے, ان کا شعور ہے, ان کی اویئرنیس ہے, اور اس جذبے سے آگے بڑھنا ہے کہ دیکھیں ہمیں اپنی خامیوں کو ڈاؤن پلے کرنا ہے اور اپنی خوبیوں کو زیادہ انکریج کر کے سامنے لے کے آنا ہے. کیونکہ جب آپ دیکھیے جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں نا کسی کو, تو اپریسیشن کے دو نتیجہ نکلتے ہیں. ایک تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر بڑی ایک اعتماد اور کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. دوسرا اس کے اندر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں نے اپنی خامیوں کو بھی مزید بہتر کر کے اپنی اپریسیشن کی لسٹ میں اضافہ کرنا ہے. یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. جب آپ کو کوئی آدمی کسی چیز پہ پریز کرے گا اور اس کے خلاف کچھ چیزیں آپ کی کیریکٹر میں موجود ہوں گی, تو آپ ان کو بھی روٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے. تو praise in itself is something خواتین حضرات which actually makes you a person, جس کے نتیجے میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ you are being looked after, you are being appreciated by your family and especially by your spouse. اس وجہ سے خواتین حضرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کسی کو پریز کرتے ہیں, کسی کی آپ تعریف کرتے ہیں, کسی کی آپ مدد کرتے ہیں اس لحاظ سے, تو اس کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے اندر اعتماد محسوس کرتا ہوں, اور یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی باقی خامیوں پر قابو پانا ہے. تو یہ 3 اسٹریٹجی ہے جو ظاہر ہے اگر آپ اس میں کوئی تفصیل پوچھنا چاہیں گے تو Q&A سیشن میں آپ کو اس کی مزید ایکسپلینیشن دے دوں گا. لیکن آئی تھنک یہ ایک پریکٹیکل اور قابل عمل کانفلکٹ ریزولوشن اسٹریٹجی ہے جو ایز اسپاؤزز ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے اور بتانا چاہیے. اور میں یہ بھی کہوں گا خواتین حضرات یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے, آپ اس کے علاوہ کوئی اور اسٹریٹجی بنا لیں. یعنی کلیشز کے بارے میں یہ تصور کر لیں, یہ تو ہونے ہی ہونے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ جہاں 2 لوگ رہیں اور وہاں پہ اختلاف رائے نہ ہو. اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ قابل عمل نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی خامی ہے, چلیں اگر امپروو ہو سکتی ہے تو امپروو آپ کرنے کی تجویز دے سکتے ہیں. اگر یہ امپروو نہیں ہو سکتی تو اس کے علاوہ کوئی اور بنا لیں. لیکن ایز پیرنٹس یہ آپ کو اس سے پہلے کہ آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کریں, یہ آپ کو اپنے بچوں کو بنا کے دینی ہے کسی طرح سے, یا چاہے آپ یہی استعمال کر لیجئے چاہے آپ کوئی اور استعمال کر لیں. لیکن یہ سمجھ لیں کہ before they get married you have to tell them کہ this is something that will take place, difference of opinion will arise, you will have 2 different personalities. These 2 different personalities will always be imperfect because we are human beings and human beings are never perfect. So therefore we have to live with these imperfections. And if there is a clash because of these imperfections, then this is how we should resolve it. تو یہ خواتین حضرات میں اپنی بات کو اب یہاں ختم کرتا ہوں, اور اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس سلسلے میں سوال کر سکتے ہیں. لیکن میری گزارش وہی ہے کہ ہمارے اس پورے کے پورے کورس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جہاں اپنی اولاد کو بہت سارے اور معاملات میں اکوپ کریں, وہاں ایز پیرنٹس اس چیز کے بارے میں بہت اچھی طرح ان کو تفصیل سمجھا دیں کہ کبھی اس پہ گھبرانا نہیں ہے کہ if you start getting mad at your spouse, یہ ہو جاتا ہے اور الفاظ ہی بعض دفعہ سخت نکل جاتے ہیں. there is always جیسے کہتے ہیں نا کہ you can always start again, you can always refresh your commitment, and these things or this conflict resolution strategy will help you in overcoming these differences that might appear large at times and might be a cause of a lot of consternation. تو بہت بہت شکریہ خواتین حضرات. میں اب اپنے مائک کو اپنی جو کو ہوسٹ ہے ان کی طرف منتقل کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ سوالوں کا آغاز کر سکیں. Thank you شہزاد صاحب for another very fruitful session. اب اس وقت ہمارے پاس سوال کے لیے ہے نوشابہ وسیم. شابہ please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بڑا اچھا ٹاپک تھا اور اس کے بارے میں خود بھی سوچ رہی تھی کچھ دنوں سے, اسی طرح لسٹ بنا کے اور اینالائز کرنے کا. اس میں ایک پرابلم جو مجھے اس وقت آیا وہ یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب کچھ خامیاں ایسی ہوتی ہیں جس طرح چاہے وہ میرے اندر ہو یا دوسرے کے اندر ہو, وہ اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کرتا اور اس سے دوسرا بندہ ہرٹ بھی ہوتا ہے.
اگر آپ اسے بتاؤ بھی تو پھر اسے فیل نہیں ہوتا. تو اس کا یہ کہ ٹھیک ہے آپ صبر کر کے خاموش ہو جاتے ہو, لیکن کئی دفعہ آپ جب صبر کرتے ہو یا اس بندے کو نہیں کہتے تو وہ اندر ہی اندر آپ کو پین دیتی رہتی ہے, اور پھر کچھ سچویشن ایسی آتی ہے کہ وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی, لیکن وہ کیونکہ آپ کے اندر ہوتی ہے اس وقت آپ برداشت کر لیتے ہو, تو وہ بھی بلکہ آ کے زیادہ بڑی بن جاتی ہے بات. تو اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے, اور خامی تو پتہ ہے کہ ہے, لیکن اپنے آپ کو کیسے ریلیکس رکھا جائے اس خامی کے ساتھ ہی اگر جی, اس کا سب سے جو آزمودہ کار طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فوراً اپنی خامی کی طرف بھی دیکھا جائے. یعنی یہ سوچ لیا جائے کہ جیسے دوسرے لوگوں میں بعض ایسی خامیاں ہیں کہ جو ان کو آپ نہیں ادراک یا ریلائز کروا سکتے, وہ ان کو مانیں گے نہیں, تو یہ اس پاسبلٹی کو نہ ذہن میں سے ختم کیجئے کہ شاید ہم بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر ہی بعض خامیاں ایسی ہیں کہ جو ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے لیکن ہم اس کو نہیں مان رہے. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ کہ فرض کیجئے کہ آپ میں اس طرح کی کوئی خامی نہیں ہے, کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنا تجزیہ کرتے ہیں, آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے اسپاؤس میں تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ نہیں مان رہے, لیکن میں اس طرح کی نہیں ہوں, اور وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر دیکھیے, یہ پھر ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے پھر آپ کا امتحان کیا ہے. انسان کا جو امتحان ہے, جس کو آپ کہتے ہیں زندگی ایک امتحان ہے, تو پھر وہ ہے کیا؟ وہ یہی تو ہے کہ کبھی آپ کو ہیلتھ کے ذریعے سے, یعنی آپ کو صحت سے امتحان لیا جاتا ہے, کبھی فائنینسز سے امتحان لیا جاتا ہے, اور بعض دفعہ رشتوں سے امتحان لیا جاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے رشتے میں بعض ایسا معاملہ پیدا کر دیا ہے, کچھ چیزیں ناقابل حل ہیں. اب وہاں اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کا, آپ کے شکر کا, اس چیز کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ یا میری بندی اچھے حالات میں تو ہمیشہ خوش رہتا ہے, تو کیا یہ مشکل حالات میں بھی پھر بھی مجھے پکارتا ہے, پھر بھی میری مدد کے لیے خواہاں ہوتا ہے, اور پھر بھی خوش و خرم رہتا ہے, اور پھر بھی شکر ادا کرتا ہے کہ میرے سے کم پھر بھی کتنے لوگ ہیں میرے اندر, میرے شوہر میں یا میری بیوی میں تو یہ خامیاں ہیں, لیکن کتنے ہی اور شوہر, کتنی اور بیویاں ہیں جن کے اندر اس سے 10 گنا زیادہ ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ زندگی کا جو یہ امتحان کا والا پہلو ہے, اس کو کبھی ذہن سے زائل نہ ہونے دیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو. بعض دفعہ جیسے میں نے کہا رشتوں کی آزمائش بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا بعض دفعہ آپ کو پیرنٹس ایسے مل جاتے ہیں جن کو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے نا, ظاہر آپ پیرنٹس کو تو نہیں ریپلیس کر سکتے, لیکن ان سے آپ کمپرومائز کرتے ہیں, ان سے آپ معاملہ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی شوہر اور بیوی کے درمیان معاملہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے, اگرچہ مفارقت کا آپشن تو موجود ہے, لیکن بعض دفعہ حالات اس طرح کے نہیں ہوتے, تو وہاں آپ پھر کیا کرتے ہیں, آپ ایک ورکنگ تعلق قائم کر کے کوشش کرتے ہیں کہ معاملے کو نبھایا جائے, معاملے کو آگے چلایا جائے, اور یہ سوچ لیں کہ یہ واقعی ایک سخت مقام ہے, خدا نے میری اسی مورچے پہ میری آزمائش کی ہے, مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اس کو اکنالج کرنا ہے, اور اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو یہ سمجھ کے کہ ہاں یہ ایشو ہے, اس کو زندگی بھر برداشت کرنا ہے, اور یہ بھی سوچنا ہے کہ شاید مجھے بھی کوئی اس طرح سے میری خامی کو برداشت کر رہا ہو. تو جب آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیتے ہیں, جب آپ اپنی اپروچ کو آپ بالکل ہم آہنگ کر لیتے ہیں خدا کی اسکیم کے ساتھ, تو پھر آپ کو اس طرح کی جو مشکل ہے وہ آپ کے لیے نبھانا آسان ہو جاتی ہے. سر اسی سے سوری تھوڑا سا اور مجھے ایکسپلینیشن چاہیے ہوگی کہ آپ نے یہاں کا امتحان ہے. ویسے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آزادی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز اے ہیومن آزادی دی ہے کہ ہم یہ کریں یا وہ کریں, تو پھر ساتھ ہی امتحان والی چیز کی آ جاتی ہے. تو اس کو کس طرح ڈیفرینشیٹ کریں گے, کہاں ہمارے لیے آزادی ہمیں ہے اور کہاں امتحان ہے؟ اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر دیں. دیکھیں یہ تو ہمیں جی یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں ارادہ دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے ہیں, لیکن جہاں آپ کا ارادہ ناکام ہو جاتا ہے, جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بس نہیں چل رہا, مثلا دیکھیے نا, آپ کا ارادہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں, تو یہ آپ کے بس میں ہے, لیکن دوسرے کو ٹھیک کرنا تو آپ کے بس میں نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ یہ محسوس کریں کہ کوئی چیز آپ کے ارادے سے بیونڈ ہے اور وہ درست نہیں ہو رہی, یا کسی وجہ سے اس میں کوئی چیز خرابی پیدا کر رہی ہے یا کوئی چیز آڑے آ رہی ہے, تو سمجھ لیں وہ آزمائش کی جگہ پہ ہے. یعنی آپ کا اپنا ارادہ بھی بعض دفعہ آزمائش بن جاتا ہے, کیونکہ آپ کے لیے بھی بعض دفعہ غلطی کرنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے, آپ غلطی کر لیتے ہیں, دوسرے کے لیے اور اپنے لیے بھی آزمائش بن جاتے ہیں. لیکن وہاں بہرحال آپ کے پاس ایک کنٹرول کا میکینزم ہے, آپ چاہیں تو روک سکتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن دوسرے کو تو آپ مشورہ ہی دے سکتے ہیں نا, چاہے وہ رکے چاہے نہ رکے. اپنے آپ کو تو آپ مشورہ دے کے, اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ روک بھی سکتے ہیں. تو جہاں آپ کی آزادی ہے وہاں آپ کو پتا ہے, جہاں آپ سجیشن کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں یا دوسرا آپ کی بات نہیں سن رہا, تو آپ سمجھ لیں کہ پھر اب بہرحال وہ خدا کی اسکیم کے تحت ایک معاملہ ہو رہا ہے جس کو آپ نے آزمائش سمجھ کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. Now have Rafia Khwaja. You can go ahead.
السلام علیکم ڈاکٹر شلاب. جی بات. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ جو شادیاں اہل کتاب سے ہوتی ہیں تو مردوں کو تو اجازت ہے after they see the women are پاک دامن, but is the Quran clearly says that Muslim women cannot marry men from اہل کتاب who are good and proper in their character? کوئی قرآن میں کوئی آیت ہے منع کرتی ہے؟ جی میں نے تو جس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا اس سے تو یہ واضح ہو جاتا ہے نا کہ اصل میں تو یہ ٹوٹل پروہیبشن تھی, یعنی ہر ایک سے پروہیبشن تھی. تمام وہ لوگ کہ جو آؤٹ سائڈ دا فولڈز آف توحید ہیں یا کسی بھی درجے میں شرک میں مبتلا ہیں ان سے پروہیبشن تھی. ذرا سا کھڑکی کھول دی, ذرا سا دروازہ کھول دیا, جسٹ فار دی پیپل آف دا بک, ویمن آف دا پیپل آف دا بک. تو اگر آپ اس کو ایسے دیکھیں گے تو اصل میں ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ ایسی ہے کہ سب کچھ منع تھا, ایک چھوٹی سی چیز کو آپ کو اس کی اجازت دے دی گئی. تو اس لیے کسی الگ آیت کی ضرورت نہیں ہے. الگ آیت کی تو تب ضرورت ہوگی کہ اصل میں سب کچھ منع نہیں تھا, کچھ چیزیں منع تھیں, کچھ چیزیں جائز تھیں, چنانچہ آپ نے کہا کہ نہیں یہ بھی منع ہے اور یہ بھی منع ہے. جب آپ اس کو اپروچ کریں گے پھر تو ظاہر ہے آپ کو آیت تلاش کرنی پڑے گی. جس اپروچ سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہاں تو یہ کہ جیسے اٹ واز شٹ, دا ڈور واز شٹ, ٹوٹلی شٹ, دا ونڈو واز ٹوٹلی کلوزڈ, اٹ واز جسٹ اوپن فار اے اسمال لمٹ, اینڈ دیٹ واز کہ آپ چلیں اگر کرنا ہے تو بس اہل کتاب خواتین سے کریں, اور وہ بھی جہاں پہ تہذیبی غلبہ ہو تاکہ توحید کمپرومائز نہ ہو. Now we have Kulsum Imran. You can go ahead now. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی جو آپ نے آیت بتائی کہ وہ اس کی زیادہ شادی ہوتی تو اس میں تو اس سے پیچھے والی آیت میں بھی یتیموں کا ذکر ہو رہا ہے, اس آیت میں بھی یہی ہے کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے. تو مجھے تھوڑی سی ایکسپلینیشن چاہیے تھی کہ آپ یعنی کس طرح سے, یعنی کس اسپیسیفکلی بات ہے کہ نہیں یتیموں سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اسپیسیفک نہیں ہے. نہیں وہ اس طرح سے ہے نا کہ اگر تو عرب معاشرے میں ایک سے زیادہ شادیاں ہو ہی نہ رہی ہوتی تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ پہلی مرتبہ گفتگو کی اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیں اب آپ نے اگر ایک سے زیادہ شادی کرنی ہے تو صرف یتیموں ہی کی بہبود کرنی ہے. یہ آپ سمجھیں کہ قرآن مجید جو سوسائٹی میں نازل ہو رہا ہے وہاں پہلے سے ایک پریکٹس موجود تھی, 6-6 7-7 شادیاں عام ہو رہی تھیں, بہت سارے لوگوں کی بہت ساری بیویاں تھیں. اس سوسائٹی میں آ کے یہ کہا کہ دیکھو آپ شادیاں کر رہے ہو XYZ وجوہات کی وجہ سے, تو ایک وجہ اور بھی شامل کر لو. اس وقت جو آپ کی مائیں جو ہیں وہ بیوہ ہوئی ہیں ان جنگوں میں, اور یہ جو بچے شہید ہوئے ہیں, بچے جو آرفن ہوئے ہیں, یتیم ہوئے ہیں, ان کی بہبود کے لیے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ سے جب شادی کی تو اسی تحریک پہ کی کہ یہ دونوں بیواں ہو چکی تھیں, ان دونوں کے بچے یتیم تھے, اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کے اس حکم پر میں بھی لبیک کہتا ہوں اور میں آگے بڑھ کے ان سے شادیاں کرتا ہوں. تو عام شادیاں تو ہو ہی رہی تھیں, یہ تو ایک ایڈیشنل قرآن نے کہا کہ آپشن, بلکہ ایک لحاظ سے آپ کو بتایا کہ بھئی آپ 10 وجوہات سے شادی کرتے ہیں, چاہے وہ ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے کسی کی مدد کے لیے کریں, چاہے ہو سکتا ہے کوئی خاتون کی عمر گزر جائے اور آپ اس کی سپورٹ کے لیے کریں. تو صرف توجہ دلائی کہ دیکھو اس سوسائٹی میں بھی ایک اور ضرورت بھی آن پڑی ہے کہ کتنے بچے ہیں جن کے اوپر اب سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے, تو تم ان میں بن جاؤ. تو یہ ہے قرآن مجید کی بات. اگر وہ بات ہوتی جو آپ کہہ رہی ہیں تو اس کے لیے پھر ضروری تھا کہ یہ شادیوں کا سلسلہ پہلی مرتبہ قرآن زیر بحث لے کے آتا اور کہتا ہے کہ نہیں اب تو یتیم اگر ہوں گے تو ان کی بہبود کے لیے آپ شادی کر سکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ شادیاں تو عرب میں پہلے سے ایک سے زیادہ ہو رہی تھیں اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہو رہی تھی. قرآن نے اس میں مداخلت نہیں کی, صرف ایک بتایا ہے, ایک طریقہ بتایا کہ ایک تو آپ ان کو لمٹ کر دیں 4 میں, پھر عدل کے ساتھ اس کو مشروط کر دیں, اور یہ بتایا کہ دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی کی مدد کرنے کا, یہ بھی ایک طریقہ ہے besides other ways to help an orphan or to help a widow. تو یہ ایسے ہے. You can ask your question now. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم شادیاں کرتے ہیں تو ہمیں اپنی فیملی کو بچانے کے لیے, اگر ہمارا اسپاؤس صحیح بھی نہیں ہے تو خواتین ہماری اسپیشلی پاکستان کی بہت زیادہ برداشت اور صبر سے کام لیتی ہیں اور اپنے گھر کو چلانے کی کوشش کرتی ہیں. سر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کون سی حدود ہیں کہ جب عورت یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں سر کہ اللہ کی نگاہ میں کہاں وہ کون سا مقام ہے کہ جب ایک عورت یہ فیصلہ آسانی کے ساتھ کر سکے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو اس کی کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ 2 اور 2 4 طریقے سے اپلیکیشن نہیں بتائی, اس نے تو انہوں نے آپ کو اصول بتا دیا, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ محسوس کریں کہ آپ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی کسی بھی وجہ سے,
کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. آپ کو اپنے شوہر کی کوئی عادت پسند نہیں ہے, آپ کو کوئی شوہر کے اندر کوئی عیب محسوس ہوتا ہے, یا وائس ورسا شوہر بھی یہ ہے, تو وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. یعنی وجہ صرف ایسی ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں آپ یہ محسوس کریں کہ بھئی یہ میرے لیے اب یہ رشتہ نبھانا جو ہے میرے لیے آزمائش کا باعث بن جائے گا, میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے, میری شخصیت ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو وہ جیسے میں نے کہا سبجیکٹیوٹی اس میں ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ دل میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں, ایکسپریس نہیں کر سکتے, تو بعض جگہوں پہ آپ کو ایکسپریس کرنا ہی پڑ جاتا ہے, لیکن وجہ آپ نے خود دریافت کرنی ہے یا خود آپ کے پاس ہونی چاہیے. بس آبویسلی ایک ہی بات ہے کہ کوئی بھی خاتون جانتے بوجھتے یہ کام نہیں کرے گی, اپنا گھر برباد نہیں کرے گی, یا کوئی شوہر بھی نہیں کرے گا, کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے. تو بس کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے جس میں آپ کا دل اور ضمیر مطمئن ہو. Thank you. Asia, you can ask your question now. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھا وہ طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کی خامیوں وغیرہ پہ ہم کام کر سکتے ہیں, اپنی بھی خامیوں کو ہم ہائی لائٹ کریں اور دوسرے کی بھی. تو اس میں ایک چیز جو مجھے لگتی ہے کہ اس میں دونوں طرف سے ایک کافی زیادہ اوپننیس کی ضرورت ہے, اور کوئی ایگو ایشو کوئی نہیں ہونا چاہیے. جی سم ٹائمس جو ہے نا ایک طرف سے یہ وائف کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, ہسبینڈ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو if they truly want to improve their relationship, then they need to be very open in discussing and highlighting their own mistakes also, and اپنی بھی بیٹھ کے میوچولی وہ اس کو ڈسکس کریں. تو بڑا تھراپیوٹک اور بڑا اچھا ہے, لیکن اس میں مجھے یہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ چیز ہونا بڑا ضروری ہے. ہاں جی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ جو اوپننیس ہے, اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اس کو شادی کے بعد نہیں زیر بحث آنا چاہیے. اگر یہ جو اس طرح کی ایڈوائس ہے, اگر ایز پیرنٹس آپ پہلے ہی سے اپنی اولاد کو دے چکے ہوں گے, یعنی شوہر کو پہلے سے پتہ ہے, بیوی کو پہلے سے پتہ ہے کہ دیکھو اگر آپ اپنی شادی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو جہاں بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جو آپ کو لیے معاون ہو سکتی ہیں, وہاں یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اگر اس کو ان کو آپ مینٹلی پریپیئر کر دیں گے نا بیفور میرج کہ یہ ضروری ہے اور سکسیس کے لیے بھی ضروری ہے, اولاد کے لیے بھی ضروری ہے, تو پھر وہ چیز آہستہ آہستہ ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے. اصل میں یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میرج کاؤنسلنگ یا اس طرح کی چیزیں زیر بحث آتی ہیں جب حالات خراب ہو چکے ہوتے ہیں, یعنی پلوں پہ پانی گزر چکا ہوتا ہے اور آپ یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. اور اس موقع پہ آپ میرج کاؤنسلرز کو ڈھونڈتے ہیں, اس موقع پہ آپ ایلڈرز کی اوپینین چاہ رہے ہوتے ہیں. اسی کو ختم کرنے کے لیے, سرکموینٹ کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو پیرنٹنگ ہے اس کے اندر جہاں ہم نے بہت سارے اور ایشوز ڈسکس کیے, وہاں اپنے بچوں کی شادی بیاہ کے حوالے سے ان کی تربیت بیفور دے گیٹ میرڈ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا اوپننیس ہونی چاہیے, یا ان کو ایک دوسرے کی اپنی خامی کے بارے میں اگر کوئی بتائے تو اس کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے. تو اگر آپ اس کی ٹریننگ کے ذریعے سے ان کو شادی سے پہلے سے گزاریں گے تو امید ہے کہ یہ چیز ان کے لیے اتنی اجنبی نہیں رہے گی. لیکن اگر اچانک ان کو شادی کے بعد اس پہ ان کا واسطہ پڑ جائے گا, جیسے کہ میرج کاؤنسلر سے پڑ جاتا ہے اور ان کو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں, تو پھر واقعی اس میں دقت ہو سکتی ہے. جی شکریہ. اس میں بس مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ مطلب کنفرنٹیشنل نیچر کی نہ ہو تو پھر تو بہت اچھے طریقے سے. جی, تو اسی لیے نا دیکھیں وہ جو کوالٹیز ہیں, کانفرنٹیشن وہاں ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے بس خامیوں کو پہ مورچہ لگا دیا. تو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آپ نے لسٹ جو ہیں ان کو, جو تیسری لسٹ ہے جس میں آپ نے خوبیاں دوسرے کی باقاعدہ لکھنی ہیں اور ایکسچینج کرنی ہیں, تو آپ اپنے حالات کو دیکھ کے وہ شروع میں, درمیان میں یا بعد میں جس موقع پہ بھی اس لسٹ کو فلوٹ کریں گے تو اس سے دوسرے کو احساس ہوگا کہ میرا جو اسپاؤز ہے وہ میرا ویل وشر ہے. کوئی وہاں پہ پوائنٹ سکورنگ کا یا نیچا دکھانا یا کانفرنٹیشن کا ایشو نہیں ہے, بلکہ جینوئنلی یہ ایشو یہ ہے کہ ہم اس کو کامیاب کیسے کر سکتے ہیں اس بندھن کو. تو آئی تھنک اگر یہ جوڈیشیس یوز آف دیز تھری لسٹ کو اگر آپ بائی ایکسپیرینس اور بائی یور سچویشن اگر آپ اس کو ہینڈل کریں, میں تو اس کی باقاعدہ ایک ورک شاپ کراتا ہوں بعض دفعہ جس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ عملاً پھر ہم انڈکٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایسے ہیں, ایکچوئل جو خامیاں ہیں ان کو نوٹ کیا جاتا ہے. پھر یہاں تک ہوتا ہے کہ ہم ان جو خامیاں لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہوتی ہیں اپنے پوٹینشیل اسپاؤزز کے لیے یا ایون فار دیئر ریئل اسپاؤزز, ان کو پھر ہم یہاں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے اس طرح کی خامی کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے, اس طرح کی خامی میں آپ کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ جیسے میں نے کہا یہ اصل میں تو ایک ورک شاپ کا سٹف ہے, لیکن آپ کے سامنے تو میں نے اس کو ان پوائنٹس اس لیے بیان کر دیا کہ بہرحال یہ اگر آپ کو یہ موقع ہے اپنے بچوں کے لیے یا اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے کوئی رول ادا کرنے کا, تو آپ کے سامنے ایک لائے عمل ہو
थैंक यू शहजाद साहब. इस सिलसिले में एक मेरा भी सवाल है. जी, मेरा जी. भी हाथ रेज हुआ है. जी बिल्कुल. एक सवाल अक्सर मेरे जहन में आता रहा है कि जैसे कुरान में कुछ अहकामात इतलाकी होते हैं, जैसे आपने हदीस की क्लास में भी हमें बताया, कुरान में की क्लास में भी, और जावेद अहमद गांधी साहब के लेक्चर से भी पता चलता है कि कुछ अहकामात उस एरिया के, उस जमाने के लोगों के लिए खास होते हैं. जैसे आपने शादी के बारे में कहा कि अरब्स के अंदर ये रिवाज था कई शादियों का, और क्या ये मुमकिन है कि ये जो अहकामात आ रहे थे यतीमों के सर पर हाथ रखने के लिए, या अहले किताब जो मोहसिनात हैं उनसे शादी करने के लिए जो एक लेवरेज मिल रहा था मुसलमान मर्दों को, क्या ये हो सकता है कि ये उस जमाने के लिए खास हो? क्योंकि जब हम उस जमाने में तो एक इत्माम हुज्जत हो चुकी थी और हुज्जत तमाम हो चुकी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने थे और आप जान सकते थे शायद कि अहले किताब में से कौन मुहसिनात और मुहसिनीन हैं. लेकिन आज के ज़माने में जब हम अपने आप को देखते हैं, अपने कैरेक्टर्स को देखते हैं, तो हम तो सहाबा कराम के बराबर नहीं हैं. हमें से मुझ समेत कितने लोग होंगे कि हमारे अपने ईमान को पुख्तगी की ज़रूरत है. तो हम किस दर्जे पे फायज हैं कि हम ये एस्टिमेट कर सकें कि ये जो हम अहले किताब से शादी करना चाह रहे हैं मर्द हजरात, ये मुहसिनात हैं, मतलब हम ईमान के किस दर्जे पर खुद फायज हैं? देखिए, पहले ज़हन में रखिए कि मोहसनात से मुराद क्या है. मोहसनात से मुराद ये है कि जो पाक दामन ख़वातीन हैं जिन पे ज़िना की कोई प्रूवन इंस्टेंस मौजूद नहीं है, ये उसके मुकाबले में आया है. यानी ज़ानिया और ज़ानी के मुकाबले में ये लफ्ज़ बोला गया है. यानी ऐसी कोई खातून नहीं है जिसके ऊपर सोसाइटी के अंदर कानून के ज़रिए से ज़िना का धब्बा लग चुका हुआ है और शी इज़ अ नोन पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन सच अफेयर्स, जिसके अंदर जैसे कहते हैं ना कि बदकारी पे वो इन्वॉल्व है. ये है, इसके मुकाबले में मोहसनात यूज़ हुआ है. तो वो मोहसनात की जो शक्ल है वो तो फिर उससे, यानी आप समझ लेना कि वो एक ऐसी है कि हर वो खातून जिस पे बदकारी का इल्ज़ाम नहीं है, यानी कोर्ट की तरफ से प्रूवन नहीं है, उसको वो सज़ा याफ्ता नहीं है कोर्ट की तरफ से, तो उसको मोहसिन शुमार किया जाएगा. और जाहिर है उसके अंदर एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि आप रीजनेबल हद तक श्योर हैं कि ये कैरेक्टर की लूज खातून नहीं है. बस इतनी बात है. अगर कैरेक्टर की लूज खातून नहीं है और सोसाइटी की तरफ से सजा याफ्ता नहीं है, तो फिर कुरान मजीद को पाक दामन ही गिनता है. और पाक दामन का फिर आगे तो कोई इंतहा नहीं है, यानी ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है. इस वजह से पहली बात तो ये कि ये जो इत्माम हुज्जत के कवानीन हैं, ये इनको समझना चाहिए अच्छी तरह कि ये किधर इनका इतलाक होता है और ये कहाँ ये वक्ती फिर नहीं रहते, और ये असल में एक्सटेंडेबल हैं. जहाँ पे शिर्क को ज़ेर बहस लाया जाता है बतौर सज़ा के, जहाँ पे ये बताया जाता है कि देखिए ये अहले किताब हैं या ये मुशरिकीन अरब हैं जिन पर हुज्जत तमाम हो गई और ये फिर भी ईमान नहीं लेके आए, और या इन्होंने कोई लेट्स से रिबेलियसनेस दिखाई है, एरोगेंस दिखाई है, तो उन पे अब ये और ये सज़ाएं नाफिज हैं. ये बिलमुम उन जगहों के लिए होती है जैसे खाना काबा में एंट्री का मामला हुआ, या सलाम करने के बारे में हुआ, या मीरास का मामला हुआ, या किताल का मामला हुआ, इसी तरह से इर्तदाद का मामला हुआ. तो ये बिल्कुल मुतय्यन है. ये जो शादी ब्याह या अहले किताब का जो मामला है, इसमें अगर आप कुरान का बयान देखेंगे, जहाँ जहाँ ये बयान हुआ है, तो वहाँ जहाँ तो मुशरिकीन की बात बयान नहीं, वहाँ तो बिल्कुल वाज़ेह है. वहाँ जो असल इल्लत है वो इत्माम हुज्जत नहीं है, वहाँ असल इल्लत शिर्क है. वो शिर्क अगर पाया जाएगा तो हम मिसाल के तौर पे जो लोग शिर्क का इकरार करते हैं, जिनको हम मुकर पर शिर्क कहते हैं, यानी जैसे जो क्रिश्चियंस हैं वो तो शिर्क का इकरार नहीं करते, वो तो ट्रिनिटी को मानते हैं और वो कहते हैं ये तौहीदी का एक मैनिफेस्टेशन है, तो वो दे डोंट एग्री टू दिस. लेकिन मिसाल के तौर पे हिंदूज जो हैं या बाज़ और लोग जो हैं, वो उनमें भी बाज़ जो उनके सेक्ट्स हैं वो शिर्क का इकरार करते हैं, वो एक से ज़्यादा खुदाओं को मानते हैं. तो यहाँ असल में शिर्क है जो ज़ेर बहस है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि जी हम गैर अहले शिर्क से तो के बारे में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अहले शिर्क जो खुद इकरार कर रहे हैं कि हाँ हम शिर्क करते हैं, वो हमारे लिए जायज़ नहीं है. तो इस वजह से ये जो इत्माम हुज्जत का कानून है उसका ताल्लुक हमेशा इक़दाम से होता है, जहाँ पे जानते बूझते जब हक़ का इनकार कर दिया जाता है तो कोई सज़ा उस पर नाफिज की जाती है. तो ना ये अहले किताब के शादी के साथ मामले के साथ इसका कोई ताल्लुक है, और ना ही इसका ताल्लुक एक से ज़्यादा शादियों में से है, क्योंकि दोनों का ताल्लुक असल में आम कवानीन से है. यानी दोनों का ताल्लुक दोनों की नौयत इस तरह की, अगर आप कुरान में वो आयतें पढ़ें कि जो एक अबदी शरीयत के हिस्से के तौर पे आपको दिया जा रहा है. एक चीज़ और भी मैं वाज़ेह कर दूं कि देखिए अरब सोसाइटी के अंदर आज भी और उस ज़माने में भी मल्टीपल मैरिजेस जो हैं वो कल्चर का हिस्सा भी थी, और उसको उनको बुरा नहीं बनाते थे लोग, और बहुत दे वुड बी हैप्पी. इनफैक्ट वुमेन वुड बी एट टाइम्स दे वुड बोस्ट कि मेरे शौहर की इतनी बीवियां हैं और वो ये है और वो है. तो ये अरब कल्चर रहा है.
تو بعد میں جب لمٹ کیا گیا 4 تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جیسے ہمارا سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. وہاں ایک خاتون تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ میں نے جنت میں کسی اور سے شادی کرنی ہے تو آپ سے ناراض ہو جائے گی. آپ کی اپنی بیوی کہے گی کہ نہیں ہم نے وہاں بھی اکٹھے رہنا ہے. تو یہاں اتنے زیادہ کنزرویٹو یا اتنا زیادہ وہ ہے ایک لحاظ سے کہ ایون فار اے فیوچر ورلڈ شی وڈ ناٹ سے کہ بھائی یو کین گو اینڈ میری سم ون ایلس. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ اور ہے. تو آپ اس مائنڈ سیٹ کو انالائز کر سکتے ہیں, اس کی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن میں نے کہا کہ اسی مائنڈ سیٹ کے حل کے لیے اگر پہلی بیوی کی اجازت کو شرط بنا دیا جائے تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر قرآن نے کوئی اجازت دی ہے تو وہ تو اجازت ہے, لیکن وہ اجازت اگر کوئی زحمت کا باعث بن رہی ہے یا کوئی پرابلم کا باعث بن رہی ہے یا اس سے فیملی ٹوٹ رہی ہے تو اس کے خلاف قانون سازی کی جا سکتی ہے. Thank you Shahzad sir, but I would just like to give a little comment. جی sure. کیونکہ میں خواتین کو ہی پڑھاتی ہوں. جی جی. تو دوسری شادی ایک اسٹگما ہے یہاں پہ. It's not accepted. Maybe the world is warming up to this changing Arab world, Arab women. ایک کاسٹ آؤٹ کی طرح دوسری بیوی کو زندگی گزارنی پڑتی ہے, بیکاز پہلی بیوی اتنا انفلوئنس ہوتا ہے ہسبینڈ کی فیملی کے اوپر موسٹلی. دیر آر سرٹن ریسرچز آن اٹ آلسو. اور کیونکہ میرا تعلق 19 سے 25 سال کی ینگ خواتین سے ہوتا ہے تو عرب ورلڈ میں بھی اب یہ اتنی خوشی سے نہیں ایکسیپٹ کیا جا رہا. ٹھیک ہے. Thank you. So this is a change which is coming about. جی یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ ویسٹرن سوسائٹی, کیونکہ دیکھیے نا جو آپ کی مڈل ایسٹ سوسائٹی اٹ از ناؤ ہیویلی انفلوئنسڈ بائی دا ویسٹرن ورلڈ. تو یہ چینج اگر آ رہا ہے آہستہ آہستہ اور اگر زیادہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, دس از سم تھنگ دیٹ کین ہیپن. بٹ ایز اے سیڈ اگر آپ مڈل ایسٹرن سوسائٹیز کو چھوڑ دیں تو ابھی بھی افریقن سوسائٹیز ہیں, یعنی جیسے سوڈان ہے, جیسے گھانا ہے, جیسے ایجپٹ ہے, جیسے اور جگہیں ہیں جہاں ابھی بھی اس طرح کا کلچر موجود ہے. تو دیٹ واز جسٹ اے کیس ان پوائنٹ کہ ایسی سوسائٹی کی مثال دے دی گئی. ادروائز یہ آپشن کے طور پہ ہر وہ سوسائٹی جہاں پہ وہ ایکسیپٹیبل ہے اس کے لیے آج بھی ممکن ہے. آپ دیکھیے نا اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس دیکھیے کہ کتنی ایسی خواتین جو اپنی جو ایج ان کی نہیں رہتی, بعض دفعہ اگر وہ کسی کے ساتھ شادی کر لیں تو دے آر ایبل ٹو لیڈ اے میرڈ لائف. کتنی ایسی ہائیلی پروفیشنل بعض خواتین ہوتی ہیں ان کو بعض دفعہ میچز نہیں مل رہے ہوتے بیکاز آف دیئر کیلیبر. تو ایٹ ٹائمز بینگ اے سیکنڈ وائف اٹ آفرز دس اپرچونٹی. سو اسی طرح سے کانورٹس ہوتی ہیں بہت ساری خواتین, ان کے لیے ایک چونکہ انویریبلی دے لیو دیئر پریویس فیملیز اینڈ دے انٹر انٹو نیو ورلڈ. ان کے لیے اگر موقع ہوتا ہے کہ چلیں وہ اگر کسی سے شادی کر لیں گے جو پہلے سے شادی شدہ ہے تو دیٹ وڈ بی سم ون دیٹ وڈ لائک سم ون سپورٹنگ سم کانورٹ. تو بہت سارے اس کی دوسرے بھی ہیں ایسپیکٹس ہیں. تو آئی تھنک کہ جو اس کے پازیٹیو فائدے ہو سکتے ہیں اگر اسلام اس کی اجازت نہ دیتا تو وہ پھر بالکل بند ہو کے رہ جاتے. تو میرے خیال ہے مذہب نے بہت وائزلی وہ اجازت دی ہے, لیکن دیکھیں اتنی بڑی پابندی لگا دی ہے کہ ان سب فائدوں کو تو تم اٹھا سکتے ہو, اگر اس کے باوجود یہ کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو تمہیں اس کا اس بارے میں سوچنا نہیں چاہیے. سو آئی تھنک وہ ایک ونڈو بھی دے دی ہے اور اس ونڈو کے اوپر ٹھیک ٹھاک وہ جیسے کہتے ہیں نا جالی بھی لگا دی ہے کہ ہر کوئی نہیں اس ونڈو سے باہر جا سکتا. جی آئی ایگری کہ جو کلاز ہے عدل کرنے کا یہ بہت بڑا کلاز ہے. جی تھینک یو سر. نیکسٹ عدیلہ, یو کین آسک یور کوسچن ناؤ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. سر میرا یہ کویسچن ابھی آپ نے نادیہ کی کسی بات میں اس کو تھوڑا سا ٹچ بھی کیا اس ٹاپک پہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اب میں دیکھتی ہوں یہاں باہر کے ملکوں میں کہ لڑکے لڑکیاں ہندوؤں سے بھی شادیاں کر رہے ہیں, لڑکے ہو رہی ہے. آپ نے اس کے بارے میں کچھ کہا, میرا تھوڑا سا آواز کا ایشو ہے, میں سن نہیں سکی. تو وہ شادی کیا مطلب لیگلی اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ٹھیک نہیں ہوگی, جائز نہیں ہوگی؟ شادی تو وہ ہو جائے گی, اسی سے ریلیٹ. دیکھیں شادی تو ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک غلط شادی ہوئی ایسی ہے جیسے آپ نے کسی انڈر ایج بچی سے شادی کر لی. اب شادی تو وہ شادی ہے لیکن بہرحال کی آپ نے زیادتی ہے. تو شادی کو نہیں کوئی نقصان پہنچے گا. یہ نہیں کہ کوئی ناجائز شادی ہو جائے گی یا شادی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی, یا مثال کے طور پہ اس میں کوئی اور اس طرح کی ہچ پیدا ہو جائے گی کہ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ شادی نہیں ہے تو زنا کا تعلق ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ تو شادی تو ہوگی لیکن اٹ وڈ بی ان وائلیشن آف گاڈز ڈائریکٹیو. لیکن اس کا تعلق بھی اس چیز سے ہے کہ وہ بندہ کتنا گاڈ کے بارے میں باشعور ہے. ہمارے جو لوگ بچے یا بچیاں سکھوں سے یا ہندوؤں سے شادی کرتے ہیں وہ بہت ساری اور جو مذہب کی بھی باتیں ہیں ان کے بارے میں کون سا بہت حساس ہیں کہ اگر وہ اس کے بارے میں بھی ان کو زبردستی کہا جائے کہ آپ اس کے بارے میں بھی حساس ہوں. فرض کیجیے اگر وہ نماز نہیں پڑھتے یا قرآن کے بارے میں ان کا خاص تعلق نہیں ہے, خدا سے بھی ایک واجبی تعلق ہے, اور کسی ہندو سے شادی بھی کر لیتے ہیں, تو اس سے پہ اچنبھا تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک ہی کیٹیگری میں ڈیل کر رہے ہیں, ایک ہی کیٹیگری میں جا رہے ہیں.
تو اس وجہ سے شادی کوئی لیگلی ایکسیپٹ کا نہیں معاملہ کہ کوئی ایسی شادی ہے جس کو آپ کہیں گے یہ کوئی حرام تعلق وجود میں آ گیا. نہیں, میں نے آپ کی اس کی مثال دی ایسی ہے جیسے میں کسی انڈر ایج بچے سے شادی کر لوں گا, وہ کہنے کو تو شادی لیگل ہے لیکن میں کہوں گا یار کیا تم نے حماقت کی ہے, کسی سے اجازت بھی نہیں لی, بچے کی اپنی کوئی وہ بھی نہیں تھی, مرضی بھی نہیں تھی, تم نے ایک لحاظ سے زبردستی کی شادی کی ہے. تو بالکل ایسے ہی اس کو بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھو تم نے کسی اگر ایسی خاتون سے شادی کر لی ہے جو مشرک ہے یا خدا کو نہیں مانتی یا بالکل ہی ایتھیسٹ ہے, تو تمہیں کس کی پرواہ نہیں ہے کہ تمہاری اولاد کیا بنے اور قرآن نے کیا کہا ہے. تو وہ کہنے کو تو ہو جائے گی شادی, لیکن پھر اس کی ریپرکشنز ہوں گی. اسی سے ریلیٹڈ یہ پوچھنا چاہی تھی کہ جیسے ہندو ہیں وہ بھی تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ویسے ایک ہی اللہ پہ یا جو بھی وہ کہتے ہیں اس کو بلیو کریں گے تو ہمارے پاس سمبلز ہیں یا ریپرزینٹیوز ہیں یا جو بھی ہیں, تو پھر ہمیں اس پوائنٹ پہ انہیں کیا کریں, جج کرنا پڑے گا نا ایک طرح سے. دیکھیے اہل کتاب ہونا ضروری ہے نا, اہل کتاب ہونا ضروری ہے. ہمارے پاس نون ہسٹری میں تو نہیں معلوم کہ ہندوؤں کے پاس کوئی کتاب آئی ہو, آسمانی کتاب, اگرچہ لوگ قیاس ضرور کرتے ہیں کہ حضرت نوح کی تعلیمات کا ان پہ بہت اثر ہے اور لگتا ہے کہ صحیفہ نوح سے یہ متاثر ہیں. تو کوئی آدمی استدلال کرنے کو کر سکتا ہے. دیکھیے نا, یہ وہی والی بات ہے کہ آدمی کی دلیل کیا ہے. اگر آدمی کی دلیل یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جیسے کہ بہت سارے جو ہندو سیکٹس ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ یہ شروع ان کی جو ابتدا ہے یہ توحید سے ہوئی تھی. اگر آپ وید پڑھیں جو ان کی اولین کتابیں ہیں جو وید جو ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ لگتا ہے کہ جیسے توحید جگہ جگہ بیان ہو رہی ہے. اسی وجہ سے لوگوں نے یہ رائے قائم کی کہ غالباً حضرت نوح کے زمانے سے متاثر ہیں اور انہی کے صحیفے سے متاثر ہیں. تو اگر آپ کی رائے یہ ہے تو ہو سکتا ہے خدا کے آگے وہ مسموع ٹھہرے. یہ تو آپ نے خدا کے آگے جسٹیفائی کرنا ہے نا اپنے آپ کو. لیکن اگر آپ تجزیہ کریں گے تو اب جو ہندوازم جس شکل میں ہے تو اس کے اندر تو بہرحال وہ ایک زیادہ خداؤں کو اکنالج کرتے ہیں. وہ تریمورتی کا آپ نے تصور سنا ہوگا نا, جیسے ٹرینٹی ہے ان کی تریمورتی ہے, تو ان کے ہاں وشنو الگ ہے, کرشنا الگ ہے, شیوا الگ ہے, 3 خدا ہیں الگ الگ اور تینوں کے رولز ہیں الگ الگ. تو وہ تریمورتی میں بلیو کرتے ہیں, وچ از اگین 3 gods, 3 godheads. So اس وجہ سے اٹس ناٹ دیٹ ایزی. لیکن کوئی آدمی اگر بالکل اس جگہ پہ چلا جائے کہ یہ کی اصل یہ تھی اور میرے پاس اس وقت کسی میں ایسے ہندو سے کانٹیکٹ میں ہوں, جیسے آئی نو سرٹن پیپل جو ہندو ہونے کے باوجود ان کے ہاں بہت توحید کا جذبہ ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی ایکسیپشن بھی نکل آئے. تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرنسپل یہ ہے, لیکن آپ اس پرنسپل کو اگر اطلاق کریں تو ممکن ہے بہت سارے مسلمان سے پورا نہ اترے, کیونکہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود شرک کی بہت ساری پریکٹسز میں مبتلا ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نان مسلم جو ہے وہ بالکل توحید کی جگہ پہ کھڑا ہو اور اس کو بالکل اسٹریٹ ہو, جیسا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو اٹ وڈ ڈیپینڈ آن کیس ٹو کیس. You can ask your second question now. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ اگر کوئی مسلمان اہل کتاب لڑکی سے شادی کرتا ہے, سو ہاؤ وڈ ہی نو دیٹ وہ شرک میں بلیو نہیں کرتی اور ڈزنٹ بلیو ان جیزس ایز the son of God. اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان لڑکی اہل کتاب آدمی سے شادی کرتی ہے اور وہ ہی says that نہیں میں نہیں بلیو کرتا, تو پھر اس لحاظ سے پھر آپ کیسے دیکھیں گے؟ نہیں, اس لحاظ سے آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو پہلے سوال کا جواب دے دوں, ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جب اللہ میاں نے اہل کتاب کو توحید پرست مان لیا ہے تو ان کو توحید پرست ماننے ہی کی تو وجہ سے اجازت دی گئی ہے. اگرچہ کہ وہ تثلیث یا ٹرینٹی میں مبتلا ہیں جہاں پہ وہ 3 خداؤں کو ایک خدا ان کے تصور کے ساتھ ملا دیتے ہیں, تو اس چیز کو خدا نے آنر کیا ہے. اور یہ میں نے اس لیے آپ کو شاید مثال بھی دی ہے بہت دفعہ کہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی کسی بھی کرسچن کو مشرک نہیں کہا گیا. ناٹ اے سنگل ورڈ ان دی قرآن جہاں پہ کسی کرسچن کو مشرک کہا ہو. یہ ضرور ہے کہ ان سے شرک کا ارتکاب ہو جاتا ہے, یعنی وہ کر بیٹھتے ہیں جیسے مسلمان بھی کر بیٹھتے ہیں, لیکن جیسے مسلمان مشرک نہیں ہیں ان سے شرک ہو جاتا ہے, بالکل ایسے ہی کرسچن جو ہے مشرک نہیں ہے ان سے شرک ہو جاتا ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اس وجہ سے جب آپ کسی کرسچن خاتون سے شادی کرتے ہیں تو تنہا یہ بات کہ وہ کرسچن ہے, اور کرسچن بیسکلی مونوتھیسٹ سے ہی کافی ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ اس بہرحال شرک میں تو وہ مبتلا ہیں, مشرک نہیں ہے لیکن شرک کرتے ہیں, تو آئندہ نسل کے اندر جو توحید کا شعور ہے وہ دھندلا سکتا ہے, وہ اس کے اندر کوئی کمی پیدا ہو سکتی ہے اگر آپ کسی ایسے علاقے میں یہ شادیاں کریں جہاں پہ دین کا تہذیبی غلبہ نہیں ہے یا توحید کا تہذیبی غلبہ نہیں ہے, اور پورا امکان ہے کہ جو نئی نسل پروان چڑھے وہ نہ ادھر کی ہو نہ ادھر کی ہو. اسی سلسلے میں اٹ مینس کہ دونوں کے لیے, عورتوں کے لیے مردوں کے لیے ڈیفینیٹلی ایڈوائز نہیں ہے کہ وہ کریں.
जी बिल्कुल, किताब से। मर्दों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है कि इसी- उनके पास इसी- दरवाजा बंद है। देखिए मैंने तो एक्सप्लेन किया है कि मर्दों से तो की ही नहीं जा सकती कुरान के मुताबिक, ख्वातीन के साथ ये दरवाजा खुला है कुछ रिकमेंडेशंस के साथ। दूसरा इसीलिए मैं पूछना चाह रही थी कि आप कह रहे थे अदल करने को, तो अरब कंट्रीज में तो कल्चरली क्या है कि आई एम नॉट वेरी श्योर कितना अदल करते हैं, बिकॉज एक आदमी वहाँ शादी करता है, फिर उसको कोई और पसंद आ जाता है तो वो अपनी बीवी कह देता है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, एंड इसी तरह चलता जाता है। सो ये जो होता है कि दे ट्रीट एवरीवन इक्वली, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड। और इसी सिलसिले में एक छोटा सा सवाल है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिया किप्तिया से शादी क्यों नहीं की? देखिए जहां तक अदल का ताल्लुक है, मैंने तो आपसे अर्ज किया कि ये तो एक फर्द का इसको है ना फैसला करना, और ये जो शादी करके छोड़ देना है इसका ताल्लुक तो अदल से नहीं है। ये तो खातून भी कर सकती है, यानी अगर बस फर्ज की शादी की और शादी नहीं निभी या कोई वजह बनी और आपने तलाक ले ली, तो ये दोनों के पास ऑप्शन है, तो ये खिलाफ अदल नहीं है। खिलाफ अदल तो ये है मिसाल के तौर पे कि आपने दोनों खवातीन को जो पॉकेट मनी देनी है या जो टाइम देना है या जो उनके राइट्स पूरे करना है, वो उनमें आप तफरीक करें उनके हालात की वजह से। यानी कुछ तो तफरीक वो होती है जो किसी वजह से हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पे एज की वजह से हो सकती है वो, लेकिन वो अगेन दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी अगेन नॉट एक्सीडिंग दोज लिमिट्स। लेकिन जहां तक राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का ताल्लुक है वहां पे आपको हर हाल में अदल करना है, लेकिन तलाक उसका ताल्लुक उससे नहीं है। तलाक तो आपके पास एक ऑप्शन है, वो मर्द के पास भी है, वो खातून के पास भी है, तो इसलिए इसको अदल से आप रिलेट नहीं कर सकते। डॉक्टर शिदाब, वहाँ तो क्वाइट कॉमन है, Arab men they just marry one and the second and the third, अगर बीवी को ऑब्जेक्शन है या कुछ नहीं है, it doesn't matter, बस I want to marry। और जो मैं आपको सवाल पूछ रही थी, वहां आपको अगर कोई खातून का जी वहां अगर कोई खातून फर्ज कीजिए कोर्ट के पास जाके ये कहेगी कि मुझे अदल से ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो उसको सुनी जाएगी बात, यानी ये तो फिर मुकदमा बन जाएगा ना। ये तो ये और बात है कि खातून खामोश रहती है, शी डज नॉट आई मीन कंप्लेन, कोई कंप्लेन नहीं करेगी तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये अगर ये कंप्लेन करती हैं जी कि कुरान मजीद ने तो कहा था कि अदल करें और ये साहब अदल नहीं करते, तो ये मुकदमा पे बन जाएगा और इस मुकदमे को फिर भुगतना पड़ेगा, और इसके नतीजे में फिर जो भी कोर्ट फैसला करेगी उसको आपको उसके पाबंद होंगे आप। तो अरब अगर ये कर रहे हैं या कोई भी और कर रहा है, ये बिसाइड्स द पॉइंट है। असल चीज ये है कि वो खातून अगर समझती है कि ज्यादती हो रही है, उसके साथ अदल नहीं हो रहा और किसी दूसरी बीवी के साथ वो ज्यादा मतलब उनकी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो शी कैन एक्चुअली प्रोसिक्यूट दैट पर्सन। क्या सवाल था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने मारी किप्तिया से शादी नहीं की, तो इसकी वजह मैं तो ख्याल है इसको मैंने बहुत दफा एक्सप्लेन किया है, जब हमने इससे पहले मिसकंसेप्शन अबाउट वुमेन इन इस्लाम पे जो गुफ्तगू की थी, तो मैंने ये बताया था कि मारिया किप्तिया के हवाले से अल्लाह ताला ने या अल्लाह ताला के पैगम्बर ने ये महसूस किया कि मुसलमानों के लिए भी कोई एग्जाम्पल सेट करनी है कि जब तक खवातीन अभी जब तक लौंडियाँ पूरी तरह से आज़ाद ना हो तो उनसे कैसे आपने ट्रीट करना है। फिर एक और ये बात थी कि उनको वो आई नहीं थी मिस्र से, वो आज़ाद उनको करते तो वो कहाँ जाती, किनके पास रहती, कौन उनको सरपरस्ती पे रखता। 10 तरह के सवाल थे जो आपके सामने थे, तो बहुत सारी मसलहतों की वजह से फिर आपने ये काम नहीं किया। तो 2 बड़ी मसलहतें मैंने आपको गिनवा दी हैं। एक तो ये है कि वो मुसलमानों को एक रोल मॉडल देना चाहते थे कि भाई जब तक आपको लिए लौंडियाँ अलाउड हैं तो कैसे रखनी है आपने किसी लौंडी को, जैसे कि मैं रख रहा हूँ। और उनके बारे में इसलिए बहस है कि मारिया किप्तिया सवाए इसके कि लौंडी का लेबल लगा हुआ था, वो उनके राइट्स वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता करते थे जो उनके जो बीवी के थे। और सेकेंडली ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो आज़ाद करते तो वो जाती कहाँ। एक इतने दूर के मुल्क से खातून को तोहफतन आपके पास भेजा गया, आपने आज़ाद कर दिया, सोसाइटी में कोई कबूल करने को तैयार नहीं, सोसाइटी में कोई सरपरस्ती करने को तैयार नहीं, वापस वो इजिप्ट नहीं जा सकती, तो ये भी ख्याल आपके जहन में हो सकता है। तो इसकी तो बहुत सारी मसलियतें हैं जिसकी वजह से हम ये राय रखते हैं कि ये जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, इसमें ज़रूर इस तरह की बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हैं। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद फिर मारिया किप्तिया वहीं रही या उनको शादी कर सकती थी या उसकी उनसे वो तो वहीं रही, इसके बारे में तो मैंने ज़्यादा तफसीलात फ्रैंकली मेरे इल्म में नहीं है, मैंने इसको तफसील से नहीं पढ़ा, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ वो वहीं रही हैं। और उनके जो बेटे इब्राहीम हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक कासिम है, इब्राहीम है, इब्राहीम उन्हीं के बतन से पैदा हुए हैं, कासिम भी। सो इस वजह से आप ये इसको जहन में रखिए कि वो बहरहाल शी वॉज हर स्लेव मेडन एंड शी लिव्ड, she outlived him actually. She couldn't marry again because I think
Prophet's wives were नहीं, but she was not a wife. allowed to देखिए, marry. she was not a wife. If she wanted, she could have married, but she was not a wife. She was a slave lady. उनके बारे में असूल ये था कि अगर वो चाहती तो But he didn't. हाँ, अमलन ऐसा नहीं हुआ. Nashaba, now you can go ahead. जी सर, सिर्फ मैंने आपसे ये पूछना था कि आप अभी कह रहे थे कि आप कोई वर्कशॉप्स कराते हैं, ये जो आपने 3 पॉइंट्स दिए हैं इन पे आपकी पूरी वर्कशॉप्स होती हैं, तो अगर उसका कोई लिंक हो या वो ऑनलाइन है तो काइंडली प्लीज शेयर करिएगा, मैं ज्वाइन करना चाहूंगी. हाँ जी, वो किसी ज़माने में होती रही हैं. जब से कोविड शुरू हुआ है तो अभी इसमें कोई वक्फा आ गया है, तो देखें अगर कभी ऑनलाइन दोबारा हुई तो इंशाल्लाह हम करेंगे. मैंने वैसे ज़्यादा ये इन पर्सन की हैं क्योंकि इसमें नौयत इस तरह की होती है, अगर आप एक जगह पे हों और यू आर एबल टू सॉर्ट ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि ग्रुप, आप उसमें ग्रुप्स बना देते हैं, वो ग्रुप के अंदर एक्टिविटी होती है. लेकिन वो एक आध दफ़ा हमने कोशिश की ऑनलाइन भी करने की, लेकिन इंशाल्लाह कभी अगर होगी तो आपके ज़रूर इल्म में आ जाएगा. ठीक है. और सर दूसरा आपने जो ये पॉइंट्स बताए थे कि 6 मंथ या 1 ईयर 2 ईयर, तो इसको बाय पॉइंट्स इतना अरसा दे के या देखना चाहिए या आप इसको स्विच कर सकते हैं अपने? नहीं, आप स्विच कर सकते हैं. मैंने तो आपको कहा कि ये बेसिकली 3 लिस्टें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी की बुनियाद एक वर्किंग पेपर बन सकती हैं. इनको आप अपने हालात के लिहाज से जो टाइमिंग है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और लिस्टों की जो तरतीब है उसको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, अगेन अपनी हालात को, अपनी एक्सपीरियंस को सामने रख के. मेरा मकसद सिर्फ ये कि ये 3 लिस्टें जो हैं ये विद इन द फर्स्ट ईयर हो जाना चाहिए. तरतीब आप जो भी रखिए, टाइम जितना भी मर्जी लगाइए, ये आपके अपने हालात पे है. We have one written question जी. from one of our participants. In a scenario when a Muslim girl marries a non-Muslim boy, is it a sin? What should parents do then? Apparently इस बारे में आप पहले भी कुछ कह चुके हैं, लेकिन they want to know specifically what should the parents do? बस कुछ नहीं करना चाहिए उनको. अगर वो इस चीज़ के बारे में चाहते हैं शादी करना तो बस कर लें शादी. शादी तो नहीं होगा. उनको ये बता देना चाहिए कि अल्लाह ताला इस तरह की शादियां पसंद नहीं करते, उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो शादी नहीं होगी, वो शादी ही होगी, लेकिन इट विल बी समथिंग विच इज़ अगेंस्ट द विश ऑफ द ऑलमाइटी. तो अब अगर बच्चे खुदा की विश के बारे में इतने ही ज़्यादा हसास हैं तो बच्चों को फैसला करना चाहिए. पेरेंट्स का इसमें कोई कसूर नहीं है. लेट्स से पेरेंट्स अगर ये महसूस करें कि दे आर लायबल फॉर व्हाट देयर चिल्ड्रन आर डूइंग, दैट इज नॉट द केस. दे आर लायबल फॉर व्हाट दे हैव डन. अब उनके बच्चों का ही फैसला है. अगर उनके बच्चों की राय ये है कि उन्होंने शादी करनी है तो कर लें. अगर उनके बच्चों के अंदर ही खुदा के बारे में हसासियत है कि मैंने खुदा से पूछ के करनी है तो ज़ाहिर है वो उसको रिगार्ड करेंगे. अगर वो नहीं है तो फिर आप उनसे क्यों तवक्को करते हैं कि वो ये सवाल करें. लेकिन अपने यहाँ आपको ये you should rest assured that it is not you are doing anything wrong. If they are violating something, it is on their part. Thank you शहजाद साहब. यहाँ पे हमारे सवालात का सिलसिला खत्म होता है. Thank you so much for a very useful session. चलें, thank you very much. इंशाल्लाह next Wednesday और खुदा हाफिज़.